السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک گھروندہ بنائیں آؤ نا۔ ناول کی رائٹر ہیں ہما جہانگیر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ رات آنکھوں میں چبھ رہی ہے بہت، کہیں ایک شمع تو جلائے کوئی اندھیرا ہے۔ میں بہت جس کی دسترس میں ہوں، ذرا اس کی خیر تو لائے کوئی۔ اس نے ہولے سے کنپٹیاں انگلی کی پوروں سے دبائی۔ سر کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بیزاری سے اس نے اپنے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی۔ جانے یہ عنبر کہاں رہ گئی تھی؟ ارم بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اس طرح کی محفل کی جان ہوا کرتی تھی، آج سب سے زیادہ بیزار تھی۔ یہ اسپتال کی گیٹ ٹوگیدر تو اس کے لیے عذاب ہی بن گئی تھی۔ وہ تو یوں بھی ایسی تقریبات سے گھبراتی تھی، مگر ارم کی ضد کے آگے سے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اس پر سویٹ سی عنبر کا اصرار اسے آنا ہی پڑا تھا۔ ارے ڈاکٹر ساشا، آپ اتنی الگ الگ سی کیوں کھڑی ہیں؟ ڈاکٹر اسد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ اب یہ مسٹر چپک ہی جائیں گے۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ قریب ہی آ گیا تھا۔ ناچار اسے مسکرانا پڑا۔ آپ کی تو پلیٹ ہے ہی نہیں۔ ارے کچھ لیں نا۔ اس نے اخلاقاً اپنی پلیٹ اس کے آگے کر دی تھی۔ شکریہ، بس اصل میں اب میں گھر چلوں گی۔ رات کافی گہری ہو گئی اور سب سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ آپ نے عنبر کو تو نہیں دیکھا؟ میں اصل میں اس کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسد سے پوچھا۔ ابھی تو موسیقی کا بھی انتظام ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ویسے یوں بیزار بیزار سی بھی آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ پٹری سے اترتا جا رہا تھا۔ ساشا نے فوراً چہرے کے تاثرات بدل دیے۔ دیکھیں ڈاکٹر اسد، جی میں جانتا ہوں، آپ پلیز میری بے تکلفی کے حدود پر لیکچر نہ دیجیے گا۔ اور ہاں، یہ جو چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ فوراً لگا دیا ہے نا، اس کو پلیز ہٹا دیں۔ وہ کچھ اس طرح بولا کہ ساشا کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ آپ یہ بس حد ہی کر دیتے ہیں۔ گال میں پڑتے ہلکے سے ڈمپل پر اسد کی نگاہیں پھنس کر رہ گئی تھی، اور پھر اس نے چھپکے سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ اب تک ہنس رہی تھی۔ تو چلیں پھر، وہ بولا۔ کہاں؟ آپ سب سے مل چکی ہیں کیا؟ جی تقریباً۔ کیوں؟ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنے ایک پرانے دوست سے ملواتا ہوں، بڑی زبردست شخصیت ہے، نہ ملے تو ہمیشہ دکھ رہے گا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ پلیز اسد، آج نہیں، اور ویسے بھی میں اسپتال کے اسٹاف کے علاوہ کم ہی کسی سے ملتی ہوں۔ ارے تو پھر ملنا ہی پڑے گا، وہ یہاں پوسٹ ہو کر آیا ہے۔ چلیں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ وہ ہولے سے مسکراتا ہوا اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا چل پڑا تھا۔ پلیز اسد، سچ ابھی نہیں۔ اگر کوئی نئے ڈاکٹر ہیں تو یہ بالکل مناسب وقت نہیں ان سے ملنے کا۔ کل ڈیوٹی پر مل لوں گی، ابھی تو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ عنبر مل جائے تو گھر چلی جاؤں۔ وہ لجاجت سے بولی۔ ہرگز نہیں، چلیں جلدی قدم اٹھائیں۔ وہ سنی انسنی کرتا چلے جا رہا تھا۔ یہ لڑکا بھی نہ سنتا ہی نہیں کسی کی۔ وہ اس سویٹ سے شخص کا دل نہ توڑ سکی۔ بڑے مان سے بات کرتا تھا وہ، اور پھر ان لوگوں کے ہجوم میں سب سے ہیلو ہائی کرنے پر مجبور تھی۔ سو اسد سے چند قدم پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اسد کو ڈھونڈنا چاہا اور نگاہ جیسے پلٹ کر آنا ہی بھول گئی۔ دل پہلو میں زور سے دھڑکا تھا۔ پل بھر کو سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ نگاہ کسی کی کشادہ پشت پر جم کر رہ گئی تھی۔ سائق دل نے ایک بولا بسرا نام دہرایا تھا، پھر وہ کسیانی سی خود ہی ہنس دی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، اب بھی اتنے برس بعد بھی ہر شخص میں اس پرچائی کی تلاش کرتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے ماتھے پر چپت لگا کر اپنے آپ کو سرزنش کی۔ اب تو سنبھل جا لڑکی، ورنہ دل تو دماغ بھی خراب ہو جائے گا۔ سینے میں رکا دل پھر دھڑکنا شروع ہوا تو معمول کی سانس بھی بحال ہو گئی۔ کدھر کھو گئی آپ؟ اسد نے چٹکی بجا کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک گئی۔ اسد اس لیے اسی شخص سے چند قدم کے فاصلے پر جا رکا تھا، اور ساشا پل بھر میں جان گئی تھی کہ وہ اس شخص سے ہی ملوانے جا رہا تھا۔ اس کے قدم مزید سست پڑ گئے تھے۔ ساشا کی چھٹی ہس اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ دل کو عجیب سی بے چینی کا احساس تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا، جیسے زندگی اپنے معمول کے ویور سے ہٹنے والی تھی۔ اسد پلیز، پھر کبھی سہی، میری طبیعت واقعی خراب ہو رہی ہے۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ آئیں بھی، اسد اس کی کلائی تھام کر آگے بڑھ آیا۔ سائق یار، اور اسد کے منہ سے نکلا نام ساشا کے لیے سرپرائز ثابت نہ ہوا تھا۔ اس کے دل نے تو سائق کو پہلے ہی پہچان لیا تھا، بس دماغ ہی اس نام کو اپنی یادداشت سے محو کرنے کی سعی میں لگا تھا۔ وہ اب مڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ ساشا نے دھیرے دھیرے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اسے پہچان چکا تھا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ ساشا اس تقریب میں ہوگی، مگر پھر بھی لمحہ بھر کو وہ ساکت سا رہ گیا تھا۔ یہ گہری جھیل سی آنکھیں اسے بھولی ہی کب تھیں۔ وہ بے خود سا اسے دیکھتا چلا گیا۔ یہ ڈاکٹر سائق ہیں، اور یار یہ ڈاکٹر ساشا ہیں۔ سائق نے درمیان سے ٹوک دیا۔ اس کا بھاری لہجہ ایک مانوس سرگوشی بن کر ساشا کے کانوں میں ابھرا۔ ہیں، یعنی کہ تم جانتے ہو ساشا کو؟ اسد نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اب کی بار سائق نے ایک ابرو اٹھا کر استفہامیہ نگاہوں سے ساشا سے اسد کا جواب طلب کیا۔ وہ اب بھی ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں سے گڑبڑا کر ساشا نے نظریں جھکا لی۔ ساشا،
اسد پوچھ رہا تھا۔ بتاؤ ساشا، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سائق کے گمبھیر لہجے نے ایک بار پھر ساشا کے دل کی دنیا میں تلاطم سا برپا کر دیا تھا۔ کیا چاہتا تھا یہ شخص آخر؟ غصے کی ایک لہر اس کے تمام وجود کو گھیرے میں لے گئی تھی۔ ہم پہلے بھی سرسری سا مل چکے ہیں، کچھ سال پہلے، اس نے سائق سے نظریں چرا کر سپاٹ لہجے میں اسد کو بتایا، تو سائق طنزیہ مسکرا دیا۔ وہ روح تک گھائل ہو گئی تھی اس مسکراہٹ سے۔ کتنا گھٹیا تھا یہ شخص! ہر الزام کا مستحق ہونے کے باوجود اس پر طنز کر رہا تھا۔ اسے آگ لگ گئی تھی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مگر افسوس کہ میں مزید آپ کی صحبت کا لطف نہیں اٹھا سکتی۔ اجازت چاہوں گی۔ وہ طنز کرتی پلٹ کر جانے لگی تھی کہ اس کی کلائی سائق کے مردانہ گرفت میں آ گئی۔ نازک کلائی بھاری مردانہ مضبوط گرفت میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہاتھوں کا مانوس لمس اس کی روح تک سلگا گیا تھا۔ ساشا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اتنے سال بعد ملے ہیں، کچھ دیر تو رکیے۔ اجنبی جملوں کے بیچ ڈوبتے ابھرتے شناسا لہجہ ساشا کو ساکت کر گئے تھے۔ اس نے بازو مروڑ کر کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر مضبوط گرفت میں پکڑا ہاتھ کسی ننھی چڑیا کی طرح پھڑپڑا کر رہ گیا۔ سائق نے ایک جتاتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر دہنستہ ہاتھ چھوڑا تھا۔ سوری اسد، میں مزید نہ رک سکوں گی۔ وہ سائق کو نظر انداز کر کے حیران سے اسد سے مخاطب تھی، جو اب بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساشا، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر وہاں مزید رکنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ کچھ سنے بنا ہی بھاگ کر ہال سے باہر آ گئی۔ لمبے سانس لیتی اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ دل میں مچی ہلچل کو نظر انداز کیے وہ واپس جانے کا طریقہ سوچنے لگی۔ وہ امبر کے ساتھ آئی تھی۔ کاش میں اپنی کار لے آئی ہوتی، اس نے درد سے پھٹتے سر کو دباتے ہوئے سوچا۔ سائق سے ملاقات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر شعوری کوشش سے اسے واپس دل کے تہخانوں میں پھینکنا چاہا۔ تو کیا ہوا جو اس سے ملاقات ہو گئی؟ ہم دونوں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہونی ہی تھی۔ پھر اب کیوں نہیں؟ گزرتے 3 سالوں کی اذیت وہ اپنے دل و دماغ سے محو کر چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگی۔ اس نے اپنی بے وقوفی پر اپنے آپ کو ملامت کی۔ وہ اب 3 سال پہلے والی ساشا نہیں تھی۔ ظالم حالات نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اندر سے آتے ہال کے شور نے ایک بار پھر اس کی توجہ گھر جانے کی مشکل پر مبذول کرائی۔ اس نے کار پارکنگ کی طرف دیکھا، شاید کوئی ٹیکسی کھڑی دکھائی دے جاتی۔ رات بھی تو کتنی ہو چکی تھی۔ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ چلو میں تم کو چھوڑ آؤں۔ کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ کا لمس اور کانوں میں مدھم سی سرگوشی اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ عقل ٹھکانے ہے آپ کی؟ جان ہی تو نکال دی میری۔ وہ غصے سے اس پر پلٹی۔ دل کتنی بری طرح دھڑک رہا تھا، گال غصے اور خوف سے تمتما اٹھے تھے۔ سائق ہولے سے مسکرا دیا۔ بالکل پرانی والی ساشا لگ رہی ہو۔ کچھ دیر پہلے کی ملاقات سے تو مایوس ہو گیا تھا، یوں محسوس ہوا تھا جیسے اتنے سال میں ساشا کی شبیہ دل میں لیے پھرتا رہا ہوں۔ وہ شاید کہیں ان ماہ و سال کی گردش میں کھو کر تو نہیں رہ گئی، مگر نہیں، تم تو ویسی ہی ہو جیسی میرے من میں تمہاری تصویر تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لفظوں کا سحر اس کے گرد پھیلا رہا تھا۔ وہ مسمرائز سی سن رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو اس سحر سے نکالا۔ یہ خوبصورت جملے کسی بھولی کم عمر معصوم سی لڑکی کے لیے رکھ چھوڑیں، جو اب بھی انجان خوبصورت جذبے دل میں رکھتی ہو۔ میں اس منزل سے عرصہ ہوا گزر آئی ہوں، وہ تلخی سے کہتی ہوئی ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک منزل پر ٹھہرنے والوں میں سے نہیں ہو، مگر میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں جو روز ایک نئی منزل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، ہر نئے دن کے ساتھ ایک نیا گرندہ بنانے چل دیتے ہیں۔ ساشا تلملا کر رہ گئی۔ کتنا دھوکے باز اور دوگلا تھا یہ شخص! کس آسانی سے سارا الزام اس کے سر دھر کر اپنا دامن صاف بچا گیا تھا۔ اس نے نفرت بھری نگاہ سائق پر ڈالی اور سواری کا انتظار چھوڑ کر پیدل ہی چل پڑی۔ کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جاتی۔ سیدھی طرح میرے ساتھ میری گاڑی تک چلو۔ تماشا بننے کا شوق کب سے ہو گیا ہے تم کو؟ سائق کی سخت آواز اسے زہر لگ رہی تھی، مگر وہ کہہ صحیح رہا تھا۔ رات کی ڈیوٹی کے چپراسی اور وارڈروب بوائے وغیرہ اب ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ سجی سنوری سی ساشا ان کی نگاہوں کا مرکز بن رہی تھی۔ سائق نے دانت پیسے۔ سیدھی طرح میری گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ اس نے پاس سے گور گور کر گزرتے لڑکوں کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اس کے ساتھ ہو لی۔ سائق نے گہرا سانس سینے میں بھرا اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا تھا۔ گاڑی کس طرف موڑ لوں؟ کہاں رہتی ہو اب؟ وہ کار سڑک پر لا کر اسے پوچھ رہا تھا۔ خیالوں میں گم وہ بری طرح چونک گئی۔ آج برسوں بعد وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کوسا اپنے وجود کو جو اب بھی اس دھوکے باز کے وجود سے تحفظ حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ اس کی آواز پر ساشا سوچوں سے نکل آئی۔ جہاں پہلے رہتی تھی، وہ بنا کسی تاثر کے سپاٹ لہجے میں بولی، کہ اب بھی آنٹی کے ساتھ رہتی ہو؟ شوہر سے ناراضگی ہو گئی ہے یا پھر وہ گھر داماد بن چکا ہے؟
تھا تو وہ کچھ فضول سا انسان ہی۔ سائق کی مذاق اڑاتی ہنسی اس نے اگنور کر دی۔ میں اب امی کے ساتھ رہتی ہوں۔ بلال مجھے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے۔ مجھے طلاق ہو چکی ہے، سرد جذبات سے عاری لہجے میں کہا ایک جملہ زمانے کا درد لیے ہوئے تھا۔ سائق یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے واقعی افسوس ہوا ساشا، میں نے ایسا کبھی نہ چاہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا۔ افسوس کس بات کا مسٹر سائق؟ یہ کہ میں ایک بار پھر ایک مرد کے ہاتھوں رسوا ہو گئی، یا پھر اس بات کا کہ اب جب کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں تو آپ کے وجود کو مجھ سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ میں پہلے کی طرح پھر سے آپ پر مر مٹوں گی۔ آپ تو مجھے طلاق یافتہ جان کر اور بھی مشکوک عورت سمجھ رہے ہوں گے۔ افسوس میری طلاق کا سن کر ہوا یا پھر لفٹ دینے کا؟ جملے تھے یا ذہن میں بھرے تیر؟ سائق سڑک سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنی سخت دل تھی یہ لڑکی، کہاں کھو گئی تھی اس کی بھولی سی معصوم سی نٹکٹ سی ساشا؟ اس نے نظریں دوبارہ سڑک پر مرکوز کر لیں۔ ہاں مگر تب بھی وہ کہاں معصوم تھی؟ وہ ساشا بھی تو شاید اس کے اپنے ذہن کی تخلیق تھی، ورنہ چھوڑ کر جانے والی بھی تو وہی تھی۔ ساشا کا اصل روپ تو اس نے تب بھی 3 سال پہلے ہی دیکھ لیا تھا، جب وہ اس سے تڑپتا چھوڑ کر بغیر کوئی وجہ بتائے بلال کے سنگ ہو لی تھی۔ کتنا تڑپا تھا وہ، مگر ساشا نے تو جیسے اسے بلا ہی دیا تھا۔ سائق کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا ان یادوں سے۔ روح کی تمام کڑواہٹ اس کے جملوں میں سمٹ آئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا تمہارے شوہر کو بھی تمہاری سیلانی طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا؟ تمہاری منزل بدلنے کی عادت کا علم ہو گیا تھا کیا اسے؟ یا تم کو پھر کوئی اور پسند آ گیا تھا؟ وہ بری طرح تلخ ہو گیا۔ الفاظ کی برچیاں ساشا کی روح تک گائل کر گئی تھیں۔ یہ شخص اب بھی اس کو الفاظ سے اپنی حرکات سے دکھی کرنے کی سکت رکھتا تھا۔ اس کے الفاظ اب بھی ساشا کے لیے اہم تھے۔ کیوں اتنی پاگل تھی وہ؟ کب عقل آئے گی اسے؟ کیا اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی وہ ان کو سمجھ نہیں پائی تھی؟ اور کتنی اذیت برداشت کرنا چاہتی تھی وہ؟ آنسوں کا پھندا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ آنکھوں میں آتی نمی اس نے آنکھیں موند کر چھپا لی تھیں۔ جذبات کا تناؤ سائق کے ماتھے پر ابھرتی رگوں سے بھی ہویدا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اب سڑک پر مرکوز تھی۔ اتنے تلخ جملے کہہ کر کسی کو نیچا دکھانا اسے زیب نہیں دیتا، اس نے سوچا۔ گہری خاموشی میں صرف انجن کی آواز کار کا ماحول عجیب سا بنا رہی تھی۔ اس نے ایک اچرتی سی نظر ساشا کے جھکے سر پر ڈالی، بے چینی سے لب کچلتی، آنکھوں کی نمی چھپاتی، اپنے بکھرے جذبات پر قابو پانے کی صحیح کرتی۔ وہ نازک سی لڑکی اب بھی پلا اس کے دل پر قابض تھی۔ ساشا کی بھورا صرف طبیعت کے بارے میں جاننے کے باوجود وہ آج بھی اسے دل سے نکال نہ پایا تھا۔ یوں اس کو اذیت میں دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا۔ سوری ساشا، مجھے یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں۔ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا افسوس ہے، اور اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنا تمہارا حق تھا۔ میں نے اگر کچھ کہا تو شاید جذبات کی روح میں بہہ کر کہا۔ گاڑی اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے روکتے ہوئے وہ بولا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور ویسے بھی آپ کے اپنے اعمال آپ کو کسی پر الزام لگانے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے تو تمام رسم و رواج کے ساتھ شادی کی تھی۔ آپ نے جو میرے ساتھ کھیل کھیلا وہ کیا تھا؟ کبھی اس کا بھی سوچا آپ نے؟ نہیں نا؟ مسٹر سائق شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ وہ کار کا دروازہ زور سے بند کرتی اندر جا چکی تھی۔ سائق حیران سا دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی وہاں ہی بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کتنی عجیب تھی یہ لڑکی بھی۔ کتنا چاہا تھا سائق نے اس سے، ٹوٹ کر، اپنے ہر رشتے سے بڑھ کر، اور اس نے چند دن دل لگی کر کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسے تفریح کا ذریعہ سمجھ کر استعمال کیا اور پھر کسی ٹوٹے ہوئے پرانے کھلونے کی طرح اسے پھینک دیا تھا، اور آج وہ تمام الزام اس کے سر پر رکھ رہی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے سر ہلایا اور گاڑی زن سے لے اڑا، اور بڑے آئینی گیٹ کے اس پار کھڑی ساشا نے سر گیٹ سے ٹیک دیا۔ وہ جتنی دیر باہر کھڑا رہا تھا، ساشا کا دم حلق میں اٹکا رہا۔ اس کی آہٹ پر ساشا کے کان لگے تھے۔ شاید وہ اب بھی اس کی منتظر تھی، مگر وہ جا چکا تھا۔ ساشا سسک اٹھی تھی۔ کیوں آئے ہو تم میری زندگی میں واپس سائق؟ کیوں؟ میں نے بڑی مشکلوں سے اس ٹوٹے وجود کو سمیٹا تھا، اسے دوبارہ نہ بکھیرو۔ ذہن کے دریچے سے آتی کچھ کھٹی میٹھی یادیں ساشا نے دل کے پٹ بند کر کے اندر آنے سے روک دیں۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ ان چند حسین یادوں کے تعاقب میں بھاگتے کتنے تلخ دل اور روح کو چیر کر رکھ دینے والے زخم چھپے تھے؟ وہ دوبارہ اپنے وجود کو اس توڑ پھوڑ کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتی تھی، سائق کو بھی نہیں۔ بہت عرصہ لگا تھا اسے اس لاش کو دوبارہ زندہ ہستی کی صورت لانے میں۔ وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ گال پر تماچے کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی۔ کس کے خوابوں میں گم سوئی پڑی ہیں محترمہ؟ بلال کی آواز پر وہ کانپ کر اٹھ بیٹھی۔ تکلیف سے آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ یہ تصویر کسی اور کے لیے رکھ چھوڑ جو ان سے متاثر ہوتا تھا، جو تم کو چھوڑ کر چلتا بنا، اور میرے ناشتے کی بندوبست کرو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پلنگ کو ٹھوکر مارتا کمرے سے جا چکا تھا۔ سن سن کرتے گال کو سہلاتے ہوئے اس نے پاؤں چپل میں ڈالے۔ 2 موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر پھسل گئے تھے۔ ناشتہ میز پر رکھ کر اس نے بلال کو ہولے سے آواز دی اور خود کچن سے چائے لانے کے لیے مڑ گئی۔ تم جلدی اٹھ جایا کرو جانو، یوں تمہیں نیند کی وادی میں گم دیکھ کر مجھے جلن ہونے لگتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم اب بھی اس کمبخت کے سپنے دیکھتی ہو۔
بلال نے اس کی کمر میں بائیں حائل کر کے لاڈ سے کہا۔ وہ یوں ہی بے جان بت کی مانند اس کی جانب پشت کیے کھڑی رہی، جانتی تھی اگر اس کے بازو جھٹکے گی تو مزید مار پڑ سکتی تھی۔ یہ سب پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا۔ ناراض ہو؟ چلو گال میری طرف کرو، میں پیار کر دیتا ہوں۔ ارے بابا معاف کر دو، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ بس کیا کروں، یہ حسد، یہ غصہ مجھے دیوانہ بنا دیتا ہے۔ وہ یوں ہی بولتا تھا ہمیشہ۔ یہ تو روز کا قصہ تھا۔ آپ ناشتہ کریں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ دھیرے سے اسے پرے دھکیل کر جانے لگی تو اس نے سختی سے ساشا کی کلائی تھام لی۔ درد کی ایک لہر اس کے بازو تک اٹھی تھی۔ نہیں پلیز پلیز۔ وہ خوفناک حد تک پیلی پڑ گئی تھی، دیدے پھیل سے گئے تھے اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ شہد تپائی اور بیڈ کے درمیان پھنس کر درد کر رہا تھا۔ نیند پوری طرح کھل چکی تھی، ماتھا پسینے سے تر تھا۔ اس نے درد کرتے ہاتھ کو سہلایا اور پانی پینے کے لیے اٹھ گئی۔ کیا یہ ڈراؤنے خواب کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں گے؟ بڑی بدتمیز ہو تم، کل رات بغیر بتائے چلی آئی۔ جانتی ہو کتنی دیر تم کو تلاش کرتی رہی ہوں میں۔ وہ تو شکر ہے ڈاکٹر اسد مل گئے، ورنہ شاید تمام رات میں شاید تمہیں ہی ڈھونڈتی رہتی۔ ڈاکٹر امبر ڈیوٹی روم میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اسٹیتھوسکوپ اس نے میز پر پھینک دیا تھا۔ وہ میں اصل میں بس مجھے کوئی تمہاری کہانی نہیں سننی۔ یا اللہ، تمہاری وجہ سے پورا 1 گھنٹہ ڈاکٹر اسد کو برداشت کرنا پڑا مجھے۔ سچ ساشا، مجھے تو لگتا ہے اس شخص کے پورے وجود کے ارد گرد گوند لگی ہوئی ہے، قسم سے ایسا چپکتا ہے کہ بس۔ امبر نے سڑی ہوئی شکل بنائی تو ساشا کو ہنسی آ گئی۔ خیر اب اتنا بھی برا نہیں، تھوڑی سی لفٹ کروا دیا کرو نا، کیا حرج ہے؟ اچھا جی، تو آپ ہی یہ کام کر لینا، ہم مسکینوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ بائی دی وے، موضوع بدلنے کی ضرورت نہیں، جلدی اپنی رات کی غلط حرکت کی وضاحت پیش کرو، ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر اس سے بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ سزا ہی سنا دو، کیونکہ وضاحت تو کوئی خاص نہیں ہے، بس رات کافی ہو چکی تھی اور میرے سر میں شدید درد تھا۔ تم کو بہت تلاش کیا مگر تم جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ ارے ہاں، اس وقت اچانک ایک ایمرجنسی آ گئی تھی، بچے کا سر پھٹ گیا تھا، ڈاکٹر ارم جا رہی تھی مگر میں بھی ساتھ چل دی، ٹانگے لگانے پڑے تھے۔ امبر کو ایک دم یاد آیا، بس تو پھر میں گھر چلی آئی۔ رات کے 12-1 بجے کون سی شاہی سواری آپ کے لیے کھڑی تھی؟ پتہ ہے پریشانی سے ادموئی ہو گئی تھی میں، اس لیے اب سزا کے طور پر جلدی سے پیزا منگواؤ، کیونکہ آج شام کی ہماری ڈیوٹی ہے اور میں دوپہر کا کھانا بھی کھا کر نہیں آئی۔ کیوں نہیں کھایا، حالانکہ تم تو آج لیٹ بھی آئی ہو؟ ساشا نے شرارت سے اسے ٹوکا۔ اس لیے کہ میڈم کو ڈھونڈتے میں فجر کے وقت گھر پہنچی اور اب کچھ دیر قبل ہی تو میری آنکھ کھلی ہے۔ امبر نے کچھ زیادہ ہی وقت بڑھا دیا تھا، فجر تک؟ ساشا ہنس دی۔ زیادہ باتیں بنانے اور دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، میں نے وارڈ بوائے کو بلایا ہے، جلدی سے آرڈر اور پیسے دے دو اسے، وہ لے آئے گا۔ امبر پھیل کر لمبے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، پاؤں سامنے والی میز پر رکھ دیے۔ وہ واقعی تھکی ہوئی تھی اور خالی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اچھا بابا منگواتی ہوں، مگر تم تمیز سے تو بیٹھو، یہ اسپتال ہے، کوئی آپ کا ڈرائنگ روم نہیں۔ وہ پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ امبر نے سنی انسنی کر دی۔ اچھا ساشا، یہ تو بتاؤ کہ تم گھر پہنچی کیسے؟ امبر کو ایک دم دوبارہ خیال آ گیا۔ پیسے نکالتی ساشا کے ہاتھ لمحے بھر کو رک گئے۔ کوئی نئی ڈاکٹر آئے ہیں، انہوں نے زبردستی لفٹ دی تھی۔ وہ پھر پرس میں جھانکنے لگی۔ ہیں، سچ کہو، یعنی کہ ڈاکٹر صائغ؟ ابے یار، آخر یہ ہر دفعہ تم ہی کیوں؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے، کیا حرج ہو جاتا جو تمہاری جگہ وہ مجھے لفٹ دے دیتے؟ امبر تعصب سے سر ہلانے لگی۔ ان چند دنوں میں ہی ڈاکٹر صائغ کی وجاہت کی دھوم مچ گئی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کسی سے بھی لفٹ لینے کا، اگلی مرتبہ کبھی دوبارہ موقع آیا تو تمہارا نام لے دوں گی۔ ہاں ضرور، وہ بیچارے کیا جانتے ہوں گے کہ تم کتنی آدم بیزار ہو۔ اچھا یہ تو بتاؤ وہ تھے کیسے؟ سنا ہے کافی خوبصورت بندہ ہے اور نیچر کا بھی بہت اچھا ہے، سنا ہے بڑے فرینڈلی سے ہیں اور یہاں پہلے بھی کام کر چکے ہیں۔ وہ فل رپورٹ رکھے ہوئے تھی۔ پتہ ہے کیا تم کو یہ سب کب سے پتہ ہے؟ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں اسے جوائن کیے ہوئے۔ امبر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم کو بھی تو پتہ ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں؟ ساشا نے اسے چھیڑا۔ بڑی گنی ہو اور پوز یوں کرتی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں، جلدی اپنی پوری معلومات مجھ سے شیئر کرو۔ یہ پیسے تو دے دوں وارڈ بوائے کو، کھانا آنے میں دیر لگ جائے گی۔ بھاڑ میں گئے پیسے اور کھانا، جلدی سے بتاؤ تم ان سے کیسے واقف ہو؟ امبر کچھ ماہ پہلے ہی اس اسپتال میں پوسٹ ہو کر آئی تھی۔ وہ اتنی ملنسار طبیعت کی مالک تھی کہ ہر ایک سے دوستی ہو چکی تھی اس کی۔ سوگوار سی دھیما مسکراتی ساشا اسے بہت اچھی لگی تھی اور انسانوں سے ڈری ہوئی ساشا نے عرصہ بعد ارم کے علاوہ کسی اور سے دوستی کی تھی۔ اچھا وہ جو تم ابھی بھوک سے مر رہی تھی وہ کیا ہوا؟ امبر بھوک کی بے حد کچی تھی۔ ہیں، ہاں یہ تو ہے۔ اچھا جلدی سے منگوا لو اور پھر تفصیل سے بتاؤ کہ تم ڈاکٹر صائغ کو کیسے جانتی ہو؟ امبر
میں اس ہاسپٹل میں پچھلے 4 سال سے کام کر رہی ہوں۔ جب میں نے ہاؤس جاب کے لیے جوائن کیا تھا تو ڈاکٹر سائق یہاں جونیئر رجسٹرار تھے۔ کچھ عرصے ان کے ساتھ گزرا تھا، پھر وہ چلے گئے تھے۔ کتنی آسانی اور سادگی سے اس نے اپنے تمام جذبات کی نفی کر دی تھی۔ محبت کے ان لمحات کو صفر سے ضرب دے کر ان کو بھی صفر کر دیا تھا۔ وہ دکھی سا مسکرا دی۔ ارے کمال ہے، یہ تو بڑے مزے کی بات ہے۔ اچھا، وہ بولے جا رہی تھی اور ساشا سوچوں کے گرداب سے بچنے کے لیے اس کی باتوں میں کھو گئی۔ سائق نے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ آج وہ پہلے دن یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ یہ آفس اس کے لیے دوبارہ سے ڈیکوریٹ ہوا تھا۔ آج دوبارہ یہاں آ کر کتنے ہی پرانے لمحے دماغ کی اسکرین پر ابھر رہے تھے۔ اس نے آنکھیں موند کر سر کرسی سے ٹیک دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کے پار سے لڑکی کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یس۔ اجازت ملنے پر بھی وہ اب تک وہیں کھڑی تھی، یا تو کمرے کے گمبھیر ماحول سے گھبرا رہی تھی یا سائق کی باروک شخصیت سے۔ آخر وہ ان کا پروفیسر تھا۔ اندر آ جائیے، میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی اور اب مڑ مڑ کر باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاید باہر اس کے ساتھی کھڑے تھے۔ اندر آئیں ڈاکٹر صاحبہ۔ سائق کی باروب آواز پر اس نے گھبرا کر دوبارہ اندر دیکھا اور پھر کسی نے زور سے اسے دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پاس پڑی کرسی سے ٹکرا کر اس پر ہی گر گئی۔ سائق کو ہنسی تو بہت آئی تھی مگر دبا گیا۔ میں آپ کو کرسی آفر کرنے ہی والا تھا، چلیں اچھا ہوا آپ خود ہی بیٹھ گئیں۔ وہ اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ جی نہیں، وہ میں تو گر گئی تھی سر۔ لڑکی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کسی کام سے آئی ہیں کیا؟ سائق نے اس کی بدحواسی کو نظر انداز کیا۔ جی سر، آپ کی کلاس ہے ہمارے ساتھ۔ مجھے میرا مطلب ہے ہم سب کو کوئی بتا ہی نہیں رہا کس مریض کی ہسٹری لینی ہے۔ وہ آپ تو سخت ہے نا مریضوں کے معاملے میں۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ آپ ہیں تو اچھے مگر اوہ سر، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی مگر سائق سن ہی کب رہا تھا۔ اس کا ذہن تو کتنے سال پیچھے کا سفر کر رہا تھا۔ کچھ ایسی ہی ہونک سی حرکات کرتی تھی ساشا بھی۔ جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، اتنی ہی معصوم، اتنی ہی بھولی سی لڑکی تھی وہ، جس کو دیکھ کر دل نے پہلی بار کسی کی تمنا کی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی جیسے ساشا کی شبیہ لے رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اس کے خیالات سے ذہن چھڑانے کی کوشش کی۔ بھول گیا کہ ساشا جو کچھ پوز کرتی تھی وہ ہرگز نہ تھی۔ وہ کتنی چالاک بھورا صرف لڑکی تھی، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ پیار کرنے کے باوجود نارسائی کی کڑواہٹ اس کے تمام وجود میں سرایت کر گئی۔ آپ چلیں میں آتا ہوں، وہ سختی سے لڑکی سے بولا تو وہ جلدی سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ اور ہاں، ایک بات اور، ان بیوقوفانہ حرکات سے پرہیز کریں۔ اب آپ ڈاکٹر بن چکی ہیں، ذمہ داری سے کام کیا کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچوں کی تلخی اس کے لب و لہجے میں اتر آئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے وہ بیچاری چپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دفعہ ہو تم سب۔ آئندہ وہ آئے نہ آئے میری بلا سے، میں ہرگز اس چنگیز خان کے منہ لگنے والی نہیں۔ لے کر خواہ مخواہ ڈانٹ پڑوا دی۔ باہر نکلتے ہی کرن اسرار اپنے دوستوں سے لڑ پڑی تھی۔ کلاس لے کر سائق نے تمام وارڈ کے ڈاکٹرز جو ڈیوٹی پر تھے ان کو اپنے کمرے میں میٹنگ کے لیے بلوایا تھا۔ وہ اپنے اصولوں سے سب کو آگاہ کر دینا چاہتا تھا۔ اب خود ہی وہ ان کے کمرے میں ہی چلا آیا تھا اور عورتوں کے وارڈ سے آتی ساشا اس کو کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ سائق نے آرٹ پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک ناگوار سا تاثر ساشا کے چہرے پر ابھرا جسے اس نے چھپانے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔ آ جائیں۔ سائق کی آواز پر وہ جان بوجھ کر واپسی کے لیے پلٹی۔ ڈاکٹر ساشا، آپ ذرا آگے بیٹھیے تاکہ بات بآسانی سن سکیں۔ میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں سب سے۔ اسے واپس پلٹتا دیکھ کر وہ بھول اٹھا مگر ساشا سنی انسنی کرتی باہر نکل گئی۔ سب حیرانی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سائق کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا تیزی سے اس کے پیچھے نکل آیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کوئی مہارانی ہو یا نوابزادی ہو؟ یوں میری بے عزتی کر کے تم جا نہیں سکتی۔ وہ اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ اپنے نخرے اور اپنی بدمزاجی اپنے گھر کی حدود میں رکھو۔ یہ اسپتال ہے اور میں تمہارا باس ہوں۔ آئندہ اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی اور مجھے میرے کولیگز کے سامنے بے عزت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، سمجھی تم؟ وہ غصے میں غراتا تقریباً اس کے اوپر ہی چڑھ آیا تھا۔ وہ گھبرا کر پرے کو ہونے لگی مگر اپنے حواس پر قابو پانے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی۔ وہ اب دوبارہ اس خوف کو اپنے پر قابض نہیں ہونے دے گی۔ میں آپ کی غلام یا نوکر نہیں، ڈاکٹر ہوں۔ میری طبیعت صحیح نہیں تھی اور اگر میں بیمار ہوں گی تو میں ضرور جاؤں گی۔ مجھے آپ کسی بھی حکم کی تعمیل پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے بڑھتے ہوئے خوف پر قابو پانے کے لیے جانے کیا اوٹ پٹانگ بول رہی تھی۔ ساشا، وہ دھاڑا۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ سائق نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر عقل دلانا چاہی۔ اپنی طرف بڑھتے ہاتھ غصے سے تلملاتا چہرہ وہ ایک دم خوفناک حیولے کی مانند اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لاشعور میں دبی وہ خوفناک پرچھائی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ساشا کا رنگ لٹے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ اپنے دفاع کے لیے چہرے کے آگے ہاتھ اور بازو کر لیے تھے۔ وہ متوقع تھپڑوں اور ٹھوکروں کی مار سے بچنے کے لیے دوہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اسے کندھوں سے تھامنے کے لیے اٹھے سائق کے ہاتھ
ہوا میں ہی معلق رہ گئے تھے۔ وہ اب حیران سا ساشا کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ یہ سب جذب کرنے سے قاصر تھا۔ کیا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے مارنے لگا ہوں؟ سائق بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے مارنے کی بلکہ کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ ساشا نے سوچا بھی کیسے؟ کیا وہ اتنا گرا شخص سمجھتی تھی اسے؟ وہ کسی عورت پر، کسی کمزور پر ہاتھ اٹھائے گا؟ کتنا نیچ جانا تھا ساشا نے اسے، کتنا حقیر۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھپڑوں کی بوچھار سے اس کے گال سوج گئے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ میں ابھی یہ تمام باتھ روم صحیح کرنے ہی لگی تھی۔ وہ اپنے دفاع میں بولی، آپ یوں ہی غصہ ہو جاتے ہیں، زبان چلاتی ہے میرے آگے، گدی سے کھینچ کر رکھ دوں گا یہ زبان۔ اس نے ساشا کا گلا دبوچ لیا تھا۔ اس کی سانسیں حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ہوا کی کمی کے باعث اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ آنکھیں ابل کر باہر کی جانب آنے کو تھیں۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ بلال کے ہاتھوں کے دباؤ سے ساشا کی سانس کی آمد و رفت بند سی ہو رہی تھی۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے بلال کی گرفت اپنی گردن پر کم کرنے کی کوشش کی، مگر اس جنون کی کیفیت میں اس کی آئینی گرفت میں بس ایک کمزور چڑیا کی طرح پڑ پڑا کر رہ گئی، اور پھر ایک دم وہ بلال کی باہوں میں جھول گئی۔ اپنی باہوں میں پڑی بے جان ساشا بلال کو اس کی ہیجان بھری کیفیت سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے اسے فرش پر لٹا دیا۔ ساشا، ساشا آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو گیا ہے ساشا، میری جان پلیز ہوش کرو۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ بے دم سی پڑی ساشا اس کو بوکھلائے دے رہی تھی۔ گلے پر سے بلال کے ہاتھوں کی گرفت ہٹی تو اس کا سانس کچھ بحال ہوا، چہرے کی رنگت کچھ بحال ہوئی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ بلال بار بار اسے آنکھیں کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ اگر وہ حکم کی تعمیل نہ کرتی تو مزید مار پڑنی یقینی تھی۔ اس نے بلال کی جانب ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ وہ اب تمام جون بلائے اسے محبت سے اٹھا رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے اٹھ بیٹھی تھی۔ گردن پر انگلیوں کے گہرے نشان ابھر آئے تھے۔ گال بری طرح سوج رہا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرا نیل پڑ گیا تھا۔ بلال نے پیشمان نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ یار کیوں تم مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ ہمیشہ کا جملہ اس نے پھر دہرایا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے بے ترتیبی سے نفرت ہے۔ گیلا تولیہ میری برداشت سے باہر ہے۔ پھر میرے واش روم سے نکلتے ہی تم نے اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ دیکھو اب تمہاری اس غفلت کی وجہ سے میں غلطی سے کیا کر بیٹھا۔ وہ اسے سمیٹ رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ چند خاموش آنسو ساشا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ خوفناک پرچھائی اس کے ارد گرد جمع تھی۔ ڈنگ ڈونگ گھنٹی کی آواز پر وہ چونک گئی تھی۔ گالوں کو ہاتھوں سے صاف کر کے اس نے باہر کی جانب دیکھا۔ وہ دروازہ کھولنے کو کھڑی ہوئی۔ گل بی بی ذرا دیکھنا کون ہے؟ صالحہ بیگم کی آواز آئی۔ امی، گل بی بی آج جلدی چلی گئی ہے، اس کے بیٹے کو بخار تھا، مجھ سے پوچھ رہی تھی، میں نے بھی آج چھٹی کی تھی اس لیے اسے بھیج دیا، دروازہ میں کھول دیتی ہوں۔ ساشا ہاتھ میں پکڑی کتاب لاؤنج کے ٹیبل پر رکھ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ؟ دروازہ کھولتے ہی سائق کو موجود دیکھ کر اسے شوق لگا۔ وہ یوں اس کے گھر چلا آئے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اندر آ سکتا ہوں کیا؟ وہ ابھی دروازے میں کھڑا تھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ دستک دیے بنا ہی اندر چلا آتا تھا، اور اب کیوں آئے ہیں آپ؟ حق کس نے دیا ہے آپ کو یوں میرے گھر چلے آنے کا؟ وہ تمام راستے روکے کھڑی تھی۔ آپ آج ہسپتال نہیں آئی، نہ ہی کوئی درخواست بھجوائی، یوں آپ چھٹی نہیں کر سکتی، مجھے حق ہے آپ سے آ کر باس پرس کرنے کا۔ وہ سہولت سے بولا، میں اجنبی لوگوں کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتی، سمجھے آپ؟ اجنبی؟ وہ طنزیہ سا ہنسا۔ اب ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں؟ ہم تو شروع ہی سے اجنبی تھے مسٹر سائق، آپ تعارف کے قائل نہیں تھے، شاید اس لیے ہمارے درمیان کبھی تعارف ہوا ہی نہیں۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کس تعارف کی بات کر رہی ہو؟ کیا نہیں پتا تھا تم کو میرے بارے میں جو یہ شکوہ کر رہی ہو؟ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ ساشا اس دوغلے انسان کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اپنی زندگی کا سب سے اہم پہلو مخفی رکھ کر کیسے پوچھ رہا تھا، ساشا کون ہے بیٹا؟ صالحہ بیگم کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ کوئی نہیں امی، کسی نے غلط فہمی سے غلط گھر پر بیل دے دی تھی، ہمارے جاننے والے نہیں ہیں۔ اس نے دھیرے سے گیٹ بند کر دیا۔ فلمی گانا گاتا اسد ڈیوٹی روم میں داخل ہوا۔ اوئے ہوئے، یہ پریوں کا میلہ کیوں لگا ہوا ہے آج؟ کافی ساری لیڈی ڈاکٹرز کو اکٹھا دیکھ کر اس کے دانت نکل آئے۔ جلدی سے اوور آل کرسی پر پھینک کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہاں تو بیبیوں، ذرا اس مہمہ پر روشنی ڈالو، یہ آج ساری ٹیم کیسے جمع ہے؟ وہی دیکھو نا، میں اکیلا ہیرو اور اتنی ساری ہیروئن، اب کس کس کا دل توڑوں گا؟ وہ عامر اور کاشف کو مکمل نظر انداز کر کے بول رہا تھا۔ زین بھی اندر داخل ہوا۔ ارے واہ واہ، بھائی مزہ آ گیا، آج تو لگتا ہے پارٹی ہے کوئی۔ دانت اندر کریں ڈاکٹر اسد، عنقریب ڈانٹ پڑنے والی ہے سب کو۔ ڈاکٹر سائق نے پیغام بھیجا ہے، مارننگ اور نائٹ دونوں ٹائم کے ڈاکٹرز جمع کروائے ہیں انہوں نے۔ ویسے آپ کی بھی تو نائٹ تھی نا، ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھیں، یہ نہ ہو سارا نزلہ آپ پر ہی گرے۔ امبر کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ ارے رے ڈاکٹر صاحبہ، رخسار پر اتنا غصہ بھئی کیوں، دل پر بجلیاں گراتی ہیں؟ وہ چیپ طریقے سے بولا۔ توبہ ہے بھئی، ان کے تو کوئی منہ نہ لگے، جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسے چلے جاتے ہیں۔ امبر جل کر بولی، یار مسئلہ کیا ہے، سب کی اتنی لٹکی ہوئی شکلیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟
عامر کیا ہوا ہے؟ اب اسد کو بھی تشویش ہوئی۔ وہ تو رات اپنی ڈیوٹی کر کے صبح ہی صبح گھر چلا گیا تھا اور اب واپس آیا تھا۔ امی کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ صبح دونوں شفٹوں کے درمیان مریض آیا تھا کوئی، پیٹ میں شدید درد بتا رہا تھا۔ سنا ہے معدے کی جگہ پر درد تھا۔ اس وقت اتفاق سے کوئی بھی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہ تھا، سو نرس نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا تھا اور ڈاکٹرز کو کال بھجوا دی۔ جب تک کوئی پہنچتا مریض دم توڑ گیا۔ اس کو اصل میں دل کا دورہ پڑا تھا، مگر وہ تکلیف کی اصل جگہ بتانے پر قاصر رہا۔ سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اسد کا بھی منہ لٹک گیا۔ واقعہ بھی تو کتنا تکلیف دہ تھا۔ کیا بہت ڈانٹ پڑے گی؟ میں تو آج صبح کی ڈیوٹی پر آئی تھی اور پورے وقت پر پہنچی تھی، مگر اس وقت تک وہ مریض دم توڑ چکا تھا۔ عائشہ کی جان جاتی تھی ڈانٹ سے، وہ بھی ڈاکٹر صائق کی۔ تو کیا ہمیں ڈانٹ نہیں پڑنی چاہیے؟ ہماری کوتاہی سے ایک انسان کی جان چلی گئی، اگرچہ کہ اس ڈانٹ سے وہ شخص واپس تو نہیں آ سکتا، ساشا بوجھل آواز میں بولی۔ وہ بھی ابھی ڈیوٹی پر آئی تھی، رات کی اس کی بھی ڈیوٹی نہ تھی۔ آ گئے سارے بڑے لوگ۔ صائق کی آواز پر سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ انتہائی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار ڈاکٹرز کہتے ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ ڈاکٹر بھی کہلانے کے مستحق ہیں؟ مجھے یہ کہتے ہوئے آج شرم آ رہی ہے کہ آپ سب لوگ میری ٹیم میں شامل ہیں۔ آپ سب سے اچھے تو وہ بچے ہیں جو ہاؤس جاب کر رہے ہیں۔ ان کے فون کرنے پر میں جب یہاں پہنچا تو آپ میں سے ایک بھی قابل ڈاکٹر موجود نہ تھا، اور وہ شخص وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے منہ موڑ چکا تھا۔ صائق کی زبان آگ برسا رہی تھی۔ ہمارا پیشہ تو مسیحائی کا ہے، مگر آپ لوگ اس کوتاہی کے مرتکب کیسے ہوئے؟ اپنے وارڈ کو یوں بغیر کسی دوسری ٹیم کے سپرد کیے؟ رات کے ڈاکٹرز کیسے گھر چلے گئے؟ کس کے حوالے تھا یہ تمام سرجیکل وارڈ؟ جانتے ہیں کتنی کوتاہی ہوئی ہے آپ سب سے؟ کون جواب دہ ہوگا اس کا؟ خدا نے ہماری ذات سے کتنی زندگیاں وابستہ کر دی ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے آپ سب نے؟ وہ بری طرح ان پر برس رہا تھا۔ اس کا یہ روپ سب کے لیے نیا تھا۔ اتنا ہنسمکھ اور دوستانہ ماحول برقرار رکھنے والا صائق آج خوفناک لگ رہا تھا۔ جب بات زندگی اور موت کی آئی تو وہ ایسی کوتاہی برداشت نہ کر پایا تھا۔ سر، وہ عامر شاید کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ مجھے کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں عامر۔ آپ کے عذر اس انسان کو اس کی زندگی واپس نہیں دے سکتے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم یوں کسی کی زندگی سے کھیلیں۔ آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو میں سخت ایکشن لوں گا۔ وہ دروازہ پٹکتا جا چکا تھا۔ سب سن سے بیٹھے تھے۔ شرمندگی کا احساس ان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر ساشا آپ کو جی بڑے ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ آیا نے آ کر اسے پیغام دیا تو وہ اپنا اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ آؤ بیٹھو، اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ صائق نے بنا سر اٹھائے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس وقت جذباتی طور پر بہت ڈسٹرب تھا، اور ساشا کا وجود اب بھی اس کے اعصاب کے لیے پرسکون تھا۔ آج بھی وہ اس کے وجود پر آسرا کرنا چاہتا تھا۔ یہ تمام میڈیکل رپورٹس ہیں جو اس شخص کی ہمیں میسر ہیں۔ تم اپنے نوٹس اس پر ڈال کر لواحقین کو موت کا سرٹیفکیٹ بنا دو۔ چند کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے گئے تھے۔ اس نے سرسری سی نگاہ ان پر ڈالی، مگر اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھی سر، اس نے سر پر زور دیتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ صائق خوب اچھی طرح اس کے رویے کو محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اپنا چہرہ بے تاثر ہی رکھا۔ ڈیوٹی پر تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ، پھر کسی کو تو یہ کام کرنا ہے۔ اگر اپنی ڈیوٹی پر آپ سب موجود ہوتے تو شاید آج یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہی نہ پڑتا۔ وہ طنزیہ بولا۔ یہ لڑکی اسے ایسے لہجے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میری رات کی ڈیوٹی نہیں تھی، میں نے اپنے مقررہ وقت پر آج جوائن کیا تھا۔ آپ مجھے دوسروں کی غلطیوں کے لیے مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ خدا کے واسطے ساشا، تم کیوں اس طرح کی ہو گئی ہو؟ ایسا کیا کام کہہ دیا ہے میں نے جو تم یوں تلخ ہو رہی ہو؟ صائق اس کی اس بے وقت کی حجت سے سچ ہو گیا تھا۔ یوں بھی اس اچانک موت نے اس کے اعصاب پر اثر کیا تھا۔ اس نے بری طرح ساشا کو گھور کر دیکھا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ غصے سے بولا۔ یہ لڑکی آج بھی اس کے اندر تلاطم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ساشا نے خوف محسوس کرنے کے باوجود اپنے آپ پر قابو رکھا۔ میں نے لوگوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا چھوڑ دیا ہے، اور آپ خود کہاں تھے اس وقت؟ دوسروں کو نصیحت کرنا، ڈانٹ ٹپٹ کرنا آسان ہوتا ہے ڈاکٹر صائق، مگر اپنا احتساب کرنا بے حد مشکل۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا بھی احتساب کیجیے گا۔ وہ گویا زہر میں بھگو کر الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اپنا لہجہ مدھم رکھیں ڈاکٹر ساشا، میں بہت برداشت کر رہا ہوں۔ تم کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جس کا میں تم کو آرڈر دوں گا۔ مجھ سے اپنے پرانے مراسم کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ بھی چیخ اٹھا تھا۔ ساشا کا ناروا رویہ، اتنے دن کی جذباتی کشمکش، اور پھر آج کا واقعہ۔ صائق کے اعصاب چٹک کر رہ گئے تھے۔ اس کی بلند آواز پر ساشا نے یکدم گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ انجانا خوف اس پر غالب آ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر صائق یہ سب محسوس نہ کر پایا تھا۔ غصے سے اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی
قدم قدم پر اس کے خلاف کھڑی کیوں ہوتی تھی؟ آخر اس کا جرم کیا تھا؟ صرف اس سے محبت کرنا۔ اتنے سال، زندگی کے اتنے قیمتی سال اس نے اس لڑکی کے پیچھے گنوا دیے تھے، اپنے جرم کی نوعیت جانے بنا۔ اس نے ساشا کی ہر نفرت کا ہنس کر استقبال کیا تھا، اس کے ہر فیصلے کا احترام کیا تھا، اور آج جب وہ اس کے بغیر جینا سیکھ گیا تھا تو وہ آزمائش بن کر ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک قہر بھری الزام دیتی نگاہ سامنے بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ ساشا خوف سے سن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عجیب ٹرانس کے سے عالم میں بولی، میں تو بس خاموش ہو جاؤ ورنہ۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ خوفناک حد تک پیلی پڑ چکی تھی اور یہ حالت سائق ایک بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ساشا تم ٹھیک تو ہو؟ وہ گھبرا گیا۔ کتنا پاگل تھا، جانتا بھی تھا کہ اس کی طبیعت یوں اچانک بگڑ جاتی ہے، پھر بھی اس نے اپنے غصے کو یوں بے قابو ہونے دیا۔ وہ اپنے آپ کو سرزنش کرتا اس کے پاس بڑھا آیا اور ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں نہیں پلیز۔ پتھرائی آنکھوں سے وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی خوفناک بھوت ہو۔ ساشا، سائق کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ اب نارمل حد تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے چند قدم ساشا کی طرف بڑھائے۔ وہ اب دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ نہیں نہیں پلیز۔ بڑبڑاہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی اور اپنے دفاع کے لیے اس نے دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کر لیے تھے۔ سائق نے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تو وہ تڑپ کر اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارنا۔ وہ سسک رہی تھی، آنکھوں میں ایک ہیجان کی سی کیفیت تھی۔ سائق نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ موجود ماحول سے دماغی طور پر بالکل کٹ چکی تھی۔ ساشا، وہ ہولے سے بولا، تم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ میں تمہارا سائق ہوں ساشا، تمہارا اپنا سائق۔ تم میرے پاس محفوظ ہو۔ ہوش میں آؤ ساشا، مجھے پہچانو۔ وہ دھیرے دھیرے مدھم پرسکون لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ کچھ پرسکون سی ہوئی مگر اب بھی اس کی نگاہوں میں شک ہلکورے لے رہا تھا۔ سائق نے ہمت کر کے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ خاموشی سے اس کی باہوں کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ میں تمہارا سائق ہوں، وہ ہولے سے بولا۔ سائق؟ ساشا کی آنکھوں میں پہچان کی پرچھائیاں لہرا گئی تھیں۔ سائق نے شکر کا سانس لیا۔ سائق مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سائق تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے دل کا درد آنسوؤں میں بہا رہی تھی، اور سائق نے اس کے گرد بازوں کا حلقہ تنگ کر دیا اور اسے رونے دیا۔ آنسو بند توڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کتنے ہی لمحے دبے پاؤں گزرتے چلے گئے تھے۔ کمرے میں اس کی ہچکیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ سنبھلتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے آپ کو سائق کی باہوں سے علیحدہ کیا۔ سائق نے اسے جانے دیا۔ وہ اپنے منتشر جذبات پر قابو پانے کے لیے رخ موڑے کھڑی تھی۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ ساشا نے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا۔ وہ کیوں یوں ذرا ذرا سی بات پر ایک بار پھر بکھرنے لگتی ہے؟ کیا 2 سال ماہر نفسیات سے علاج کے باوجود وہ اب بھی ایسی بدحواس اور بے حال ہو سکتی تھی؟ وہ تو ان خوفناک پرچھائیوں سے کبھی کا پیچھا چھڑا چکی ہے، پھر یہ اب دوبارہ؟ آخر یہ سب کیا تھا؟ اس کے چہرے پر شرمندگی اور تاسف کی لالی تھی۔ یہ اپنا بکھرا بکھرا وجود اسے کتنا حقیر لگ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے اپنے منتشر سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ کیا حیثیت رہ گئی تھی سائق کے سامنے؟ آؤ تم کو گھر چھوڑ دوں۔ سائق کی بھاری سنجیدہ آواز نے اس کی سوچوں کے تانے بانے توڑ دیے۔ ایک خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ دل کے نہاں خانوں میں چھپائی چھبی آج پھر مجسم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ساشا نظر چرا گئی۔ گاڑی کی پرسکون فضا میں اس نے سر سیٹ سے ٹھیک دیا۔ کتنا تھک گئی تھی وہ یہ زندگی جیتے جیتے۔ سائق نے دھیرے سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں گئی تھی اس کی وہ نٹ کھٹ سی شریر سی ساشا؟ کون تھی یہ لڑکی جو اتنی ٹوٹی پھوٹی تلخ شخصیت کی مالک تھی؟ سائق کو وہ اپنی دیوانی سی پاگل سی ساشا آج بھی یاد تھی۔ خود وہ کتنا سنجیدہ سا لڑکا تھا۔ ماہین آپی کی بیوگی نے اسے بے حد ذمہ دار بنا دیا تھا۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے والا یہ لڑکا نیا نیا پوسٹ ہو کر اس ہاسپٹل میں آیا تو وہ بس اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اس وقت اس نے اپنی اعلیٰ پڑھائی کا پارٹ 2 کی ٹریننگ مکمل کر دی تھی، اسی لیے وہ اس گورنمنٹ کے ہسپتال میں پوسٹ ہو کر آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے لندن جا کر امتحان دینا تھا۔ ہسپتال میں ملا وہ چھوٹا سا کمرہ ہی اس کی کائنات بن گیا تھا۔ اپنے گھر تو کچھ گھنٹوں کے لیے ہی جاتا تھا، ماہین آپی کا حال چال پوچھنے اور شزا سے کھیلنے کے لیے۔ ان کے متعلق کبھی اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ آپی کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو ان کا گمسم وجود طرز کا مرکز بن جاتا تھا جو ان کو گوارا نہ تھا، سو وہ کم ہی کسی کے سامنے ان کا ذکر کرتا تھا۔ یہ ماہین آپی کی خواہش تھی۔ اس کمرے میں شفٹ ہونے سے اس کی پڑھائی بہتر ہو گئی تھی۔ گھر میں تو تمام وقت شزا سے کھیل میں گزر جاتا تھا۔ اس رات بھی وہ رات کی ڈیوٹی پر آئے ڈاکٹرز کو راؤنڈ کروا کے وارڈ ان کے حوالے کرایا تھا۔ کمرے میں وہ تھک کر میز سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اگرچہ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر پردہ آگے سرکا ہوا تھا۔ جی آ جائیں۔
اس نے اوورال اتارا اور اسٹیتھوسکوپ میز پر رکھ دیا تھا۔ باہر اب خسر پسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سائق نے حیرت سے دروازے کے پردے کو دیکھا جس کے پیچھے اس کو چند پیر نظر آ رہے تھے۔ اندر آ جائیں بھائی، اس نے پھر سے پکارا۔ جاؤ بھائی، باہر اونچی سی سرگوشی ابھری تھی۔ تم چلی جاؤ نا پلیز، ایک نئی آواز نے اسے کافی متجسس کر دیا تھا۔ ارے واہ، کام دگنا ہے، تم جاؤ، ویسے بھی اس دفعہ تمہاری باری ہے، پچھلی مرتبہ میں گئی تھی۔ ساتھ ہی ایک لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی تقریباً دروازے کے اندر گر سی گئی، شاید اسے اندر دھکیلا گیا تھا۔ سائق ہنسی ہونٹوں میں دبا گیا۔ لڑکی کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا اور اسے یہاں آئے ہوئے ہفتہ ہو چلا تھا۔ لڑکی اب لال ببو کا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس کنفیوز سی لڑکی پر ڈالی۔ السلام علیکم سر، وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا پرابلم ہے، اور آپ ہیں کون؟ جی سر، وہ میں ساشا ہوں، ڈاکٹر ساشا، وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ باہر سے ہنسی کی آواز آئی۔ ساشا نے مڑ کر باہر کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کی سہیلی بھی اندر آنا چاہ رہی ہیں؟ اس نے سیریس شکل بنا کر باروب آواز میں پوچھا۔ وہ ڈر سی گئی اور جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ باہر خاموشی ہو گئی تھی۔ سائق نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، ایک اس پر۔ یہ کیا تماشا ہے، آپ کیوں آئی ہیں؟ جی سر، وہ میری نائٹ ہے آج، وہ ہکلائی تھی۔ اب تک نگاہ اٹھا کر سائق کی جانب دیکھنے کی وہ جرات ہی نہ کر پائی تھی۔ نائٹ؟ سائق حیران رہ گیا، پھر اس نے جتانے والے انداز میں گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیا آپ نہیں آئی ہیں؟ جی نہیں سر، میں نے ہاؤس جاب شروع ہی یہاں سے کی ہے۔ جانتی ہیں کیا وقت ہوا ہے آپ کی آج کی ڈیوٹی شروع ہوئے؟ تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور ویسے آپ اب تک تھی کہاں؟ وہ خفگی سے بولا۔ اسے وہ لوگ قطعی ناپسند تھے جو وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، اسپتال میں ایک ایک لمحہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، آپ کی ذرا سی بے پرواہی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ جی سر۔ وہ اب بھی سر جھکائے کھڑی ڈانٹ سن رہی تھی اور دل ہی دل میں ارم کو کوس رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی ہو چکی تھی۔ سائق اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ ہنوز کھڑی تھی۔ جائیں بھائی، اپنے بیڈز کا راؤنڈ کریں، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اسے پھر اس لڑکی کی شرمندہ شکل پر ہنسی آنے لگی۔ جی سر، میری حاضری، میرا مطلب ہے میری اٹینڈنس، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ سائق کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر سائق کو دیکھا۔ نگاہ لمحے بھر کو ساکت سی رہ گئی۔ اس کی چھوٹی سی زندگی میں یہ لمحہ شاید پہلی بار آیا تھا جب یوں کسی کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت بھرے وہ اس سے تکتی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر سائق وجیح انسان ہیں، یہ تو اس نے سنا تھا، مگر ان کی شخصیت یوں انجانے طریقے سے اسے اپنی جانب کھینچے گی یہ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ بے اختیاری اس پر غالب آ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں وہ جان نہ پائی تھی، مگر کچھ تو تھا جو وہ یوں بے خود ہوئی تھی۔ پہلی بار پہلو میں دل کے دھڑکنے کا احساس جاگا تھا۔ اس نے سر ہلا کر اس احساس کو جھٹکنا چاہا، مگر بے سود۔ وہ اب بھی اس کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ صرف اپنی اٹینڈنس کے لیے آئی ہیں تو یہ اصل مسئلہ تھا۔ میں بھی حیران تھا، ایک غیر ذمہ دار لڑکی آخر اپنے دیر سے آنے کی اطلاع مجھے کیوں دے گی؟ جائیں، میں رجسٹر میں لگا دوں گا آپ کی حاضری، مگر آئندہ احتیاط برتیے گا۔ وہ کہہ کر اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا تھا، مگر وہ تو مبہوت سی ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ سائق اب کنفیوز ہونے لگا تھا۔ ساشا کے وجود میں متواتر شور سا مچا ہوا تھا۔ وہ تو خود ان انجان اچانک ابھرتے جذبوں پر حیران تھی۔ ڈاکٹر ساشا، سائق نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ یوں رات گئے اکیلی لڑکی کا اس کے کمرے میں اتنی دیر رہنا مناسب نہ تھا۔ مس ساشا، اب کی بار وہ زور سے بولا تو وہ چونک گئی۔ جی سر۔ اس نے خالی نگاہوں سے سائق کو دیکھا۔ آپ جا سکتی ہیں، سائق نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جاؤں؟ وہ اب بھی کھوئی سی تھی۔ جگنو سی آنکھوں میں انجانا سا عکس ابھر رہا تھا۔ مناسب تو یہی ہے کہ آپ چلی جائیں، ہم بالکل تنہا ہیں اس کمرے میں، لیکن اگر آپ رکنا چاہتی ہیں تو۔ اس نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑا تو اس کی ساری غائب دماغی اڑن چھو ہو گئی۔ شرم و خوف کے تاثر یکدم چہرے پر پھیل گئے تھے۔ وہ تقریباً بھاگ کر باہر نکلی، پھر یکدم رک گئی۔ ہماری حاضری، اس نے یاد کر کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور پلٹ کر اندر آ گئی۔ اب کیا ہے؟ سائق چڑ گیا تھا۔ وہ سر، ہماری حاضری، اس نے جلدی سے پوچھا۔ آؤٹ؟ سائق زور سے بولا تو وہ گھبرا کر الٹے قدموں باہر بھاگی۔ ڈاکٹر سائق کا کہکہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ جانے خوف سے کیا کسی اور وجہ سے وہ جان نہ پائی تھی، یا شاید جانا نہ چاہتی تھی۔ من میں ڈوبتی ابھرتی مدھم مدھم سرگوشیاں اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا، کام ہو گیا؟ ارم نے اس کا بازو ہلایا تو اسے ہوش آیا۔ ارے کام تمام ہی سمجھو۔ وہ دب سے ڈاکٹرز ڈیوٹی روم کے صوفے پر گر سی گئی۔ دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا، مگر اس نے بات مزاح میں ٹالی۔ ہیں یعنی کہ میں تو شاید دل ہار آئی ہوں ارم، وہ ہنس کر بولی۔ دل جانے کیوں اتنا مسرور تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہوں، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ ارم نے برا مان کر اسے مکہ مارا۔ بتاؤ نا سر، اٹینڈنس لگا دیں گے نا؟ میری تو خیر ہے، مگر جانتی ہو نا، پروفیسر ہاشم نے کہا تھا کہ اب اگر تم نے ایک بھی چھٹی کی تو وہ تم کو اس وارڈ سے فارغ کر دیں گے۔ پلیز آشا، پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی اتنے سارے لڑکوں میں سرجری کیسے کروں گی؟ سب لڑکیاں تو گائنی میں چلی گئی ہیں۔
ارم رو دینے کو تھی۔ ساشا اب بھی سائق کی شخصیت کے سیر میں تھی۔ ایک جادو سا اس کے اندر پھیل رہا تھا۔ یہ سب کچھ یوں اچانک کیسے ہوا وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ کب جانتی تھی کہ پہلی نظر میں کوئی کیسے تسخیر کر لیتا ہے۔ ساشا سر کو کہا تھا، جانتی ہو ڈاکٹر سائق کام کر دیتے ہیں۔ ارم نے اسے ہلایا۔ ارم ڈاکٹر سائق کو دیکھ کر تو ایک لمحے کو میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ ابھی تصور کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ ارم کو آگ لگ گئی تھی۔ لگتا ہے اور بھی کافی کچھ بول رہی ہو تم۔ ارم کی طنز بھری آواز پر وہ چونک سی گئی۔ کیا مطلب؟ کیا بلال کو بھی بھول گئی ہو؟ تمہاری اس سے منگنی ہونے والی ہے۔ یہ بکواس اس نے سن لی تو جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ اس کا غصہ پتہ ہے نا کتنا تیز ہے، چیخے گا تم پر وہ۔ ارم کے جملے اسے مکمل حواسوں میں لے آئے تھے۔ اوہ بلال، میں تو واقعی بھول گئی تھی۔ فقط ایک پل میں اس کی دنیا بدل جائے گی، یہ اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ ارم، مجھے تو ویسے ہی اس کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ میں اس سے ہرگز منگنی نہیں کر سکتی۔ میں کبھی بھی اس منگنی کے لیے راضی نہ تھی ارم، مگر مجھے اعتراض بھی کوئی نہ تھا۔ صرف بلال کے غصے سے کچھ ڈر سا لگتا ہے۔ امی نے تو ضد ہی پکڑ لی ہے، اب تو میں یہ بندھن کبھی بھی نہیں باندھ سکتی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ صرف ایک نظر میں تم اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ کیا جانتی ہو تم اس شخص کے بارے میں؟ ارم اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں ارم، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو جاننے کے لیے کبھی کبھی ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، ورنہ کئی دفعہ تو انسان مدتوں ساتھ رہتے ہوئے بھی تمام عمر اجنبی ہی رہ جاتے ہیں۔ اور وہ خود جان گئی تھی کہ اس کے لیے صرف سائق ہی تھا۔ اس کا دل پہلے کسی کے لیے یوں نہ دھڑکا تھا۔ فلسفہ نہ جھاڑو اور اس پاگل پن کو چھوڑ دو، یہ تم کو دکھ کے سوا اور کچھ نہ دے گا۔ ارم بدمزہ ہو کر اٹھ گئی۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکی تو وہ تھکی تھکی سی دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ سائق کو اپنے ساتھ اترتا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اب یہ مت کہنا کہ ہمارا تعارف نہیں ہوا، ہم آج بھی اجنبی ہیں۔ میں تم کو اندر تک چھوڑ کر آؤں گا، وہ رعب سے بولا تو ساشا تھکی سی آگے بڑھ آئی۔ اس وقت اس میں مزید کسی بھی جذباتی جنگ کی ہمت نہ تھی۔ دروازہ کھولتی سالیہ بیگم نے ایک نگاہ اس کے زرد چہرے پر ڈالی تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے سائق کی آمد ان کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ گزرے ماہ و سال میں ان دونوں کے درمیان محبت کی جوڑی لڑی ماں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ ساشا کی سائق کے لیے دیوانگی سے وہ اس وقت اچھی طرح واقف تھی، مگر یوں اس کا سائق سے اچانک متنفر ہو جانا وہ آج بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ ہزار باز پرس کے باوجود ساشا نے اس ذکر کو گھر میں ممنوع قرار دے دیا تھا۔ وہ اس موضوع پر کوئی بات کرنا نہ چاہتی تھی، نہ ہی اس وقت اور نہ ہی آج۔ آج اتنے سالوں بعد سائق کی ساشا کی زندگی میں آمد ان کو پریشان کر گئی تھی۔ ساشا کے چہرے سے دکھ ہویدا تھا۔ کتنا ظلم وہ پہلے ہی اپنی ذات پر برداشت کر چکی تھی، اب وہ اپنی پھول سی بچی کو مزید کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ ساشا اندر جا چکی تھی۔ سالیہ بیگم سائق کا راستہ روک کر کھڑی خفگی بھری نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، وہ ادب سے بولا۔ وعلیکم السلام تم؟ وہ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔ ضرور پچھلے دنوں کی ساشا کی بے چینی اور بے خوابی کا ذمہ دار یہ شخص تھا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں آنٹی، یوں مجھے گھورنے سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیں، وہ رعب سے بولا اور ان کو دھیرے سے پرے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ چلیں اندر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ اب تک وہاں ہی سن سی کھڑی تھی۔ سائق ان کو کندھوں سے تھام کر اندر لے آیا۔ وہ اب بھی پزل سی تھی۔ اس کی یہاں موجودگی، وہ بھی اتنے سالوں بعد، ان کے لیے معمہ ہی تھی۔ لاؤنج تک آتے آتے وہ ان کو تمام قصے سے آگاہ کر چکا تھا۔ آنٹی، یہ ان چند دنوں میں دوسری بار ہوا ہے کہ وہ مجھ سے بے تحاشا خوفزدہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے محبت کرتی رہی، نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کے ہر جذبے کو دیکھا ہے، اس کی خوشی کو ہمیشہ مقدم جانا ہے، مگر یہ بے تحاشا خوف، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو میں نے دل و جان سے چاہا تھا۔ اس نے دامن چھڑایا تو میں چپ چاپ اس کی زندگی سے نکل آیا۔ اس نے بلال کو اپنا لیا تو میں نے اپنے ماتم کرتے دل کو سمجھا دیا کہ محبت کی معراج ملن ہی نہیں ہے، چاہنے کے بعد حاصل کرنا ضروری ہرگز نہیں۔ اور یوں بھی جس کو چاہا جاتا ہے نا آنٹی، اس کی خوشی ہر حال میں اولین ہوتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اس کی خوشی کی دعا کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس سے گلہ نہیں تھا، غصہ بھی تھا، مگر اس کی یوں بربادی کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہے آنٹی؟ میری ساشا کہاں گم ہو گئی آنٹی؟ وہ خوش کیوں نہیں؟ یہ ٹوٹی پھوٹی سی خوفزدہ سی لڑکی کون ہے؟ کہاں ہے وہ مسٹر بلال جو اس کے دعوے دار تھے، اس کے مالک بن بیٹھے تھے؟ سائق کی آواز جذبات سے بلند ہو گئی تھی۔ سالیہ بیگم بکھر سی گئی۔ کیا بتاؤں بیٹا، ہم پر تو قیامت بیت گئی۔ میری معصوم سی بچی نے کیا نہیں سہا ان 3 ماہ کی شادی میں، جانے کیسے جلے نصیب لکھا کر لائی ہے میری بچی۔ ایک دن کا سکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا اسے، اب تک اذیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، دل کا ناسور آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ ساشا کے جسم پر لگا ایک ایک زخم، اس کو پڑی ایک ایک مار، اذیت کا وہ ہر لمحہ جو اس نے بلال کے ساتھ گزارا، وہ سب کہتی چلی گئی۔
سائق کی مٹھیاں بھین چکی تھی، چہرے کی رگیں تن گئی تھیں۔ آنٹی کا ایک ایک جملہ اس کو تہش دلا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا خون کر دیتا، اور اس دن جب اس نے ساشا کو ٹھوکروں اور مکوں سے دھنک کر رکھ دیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ جانے کیوں اس دن میں صبح سے بے چین تھی، دل اتنا گھبرایا کہ میں اٹھ کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی وہ حالت، اف سائق، خدا یہ واقعی منظر کسی بھی ماں کی زندگی میں نہ لائے۔ اولاد کا دکھ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ماں کی جھولی میں نہ ڈالے۔ وہ جب تک ہوش میں نہ آئی میں لمحہ لمحہ مرتی رہی۔ اس جہنم میں جھونکنے والی بھی تو میں تھی۔ وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ بس کریں آنٹی، خدا کا واسطہ بس کریں۔ سائق تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرتا۔ ساشا نے یہ سب کیوں برداشت کیا آنٹی، آخر کیوں؟ اس کی آواز ڈن گئی تھی۔ بس بیٹا، ہمارا معاشرہ بہت ظالم ہے۔ طلاق کا لفظ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں کیسے اسے مر جانے دیتی؟ باوجود اس کے مسلسل اختلاف کے میں اسے گھر لے آئی۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں تھی، اپنی بچی کی جان کی فکر تھی۔ اس میں دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی، مگر مجھ میں تھی۔ طلاق کے بعد وہ 6 ماہ تک ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے زیر علاج رہی۔ سائیکیٹرسٹ کی مدد سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اب اچانک یہ سب کیا ہو گیا؟ آنسو ان کے بوڑھے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پلیز سائق، اسے مزید تکالیف سے بچا لو۔ وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، اس کی شخصیت مسخ ہو چکی ہے۔ یہ زندگی کے چند ماہ اسے آسیب کی طرح چمٹ گئے ہیں۔ خوفناک پرچھائیوں سے اس کو بچا لو جو آج بھی اس کا تعاقب کر رہی ہیں، آج بھی اس کو ڈراتی ہیں۔ یہ اس کی روح کے زخم ناسور بن رہے ہیں، ایک دن یہ اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھ دو سائق۔ میں لڑکی کی ماں ہو کر تم سے التجا کرتی ہوں، اسے بچا لو، اسے بچا لو۔ انہوں نے سائق کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنٹی پلیز مجھے یوں گنہگار نہ کریں، ساشا کو اب کوئی گزند نہیں پہنچے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے ثالیہ بیگم کے ہاتھ حقیقت سے تھام لیے۔ سائق، آپ فکر ہی نہ کریں آنٹی۔ وہ آنٹی کے ہاتھ دباتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، یہ سب کچھ جذب کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہ رہا تھا۔ آج وہ 10 دن کے بعد ڈیوٹی پر آئی تھی۔ وارڈ میں راؤنڈ کروانے کے لیے کھڑے تمام ڈاکٹرز نے اس کی آمد پر مڑ کر اسے دیکھا۔ سائق نے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ ان چند دنوں میں وہ نچڑ کر رہ گئی تھی۔ واہ واہ، کیا حسن پر نکھار آیا ہے چھٹیوں کا۔ زردے میں پڑی مکھی لگ رہی ہے آپ ڈاکٹر ساشا۔ اسد نے اس کے زرد مرجھائے ہوئے چہرے پر طنز کیا۔ ڈاکٹر اسد پلیز۔ سب کی نگاہ کا مرکز بنی تو وہ پزل سی ہو گئی۔ اچھا زیادہ روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں اپنا حلیہ خراب کریں گی تو ہم تو نشاندہی کریں گے نا۔ ہاں بھئی، سچ ہمیشہ کڑوا ہی لگتا ہے۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا۔ تمام اسٹاف کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ساشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ بات ہوئی نا بھئی، ہمیں تو یہ سرخ پڑتے چہرے ہی پسند ہیں۔ اسد اسے اطمینان سے دیکھ کر بولا۔ یہ پیاری سی لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ مسلسل بول کر اسے خوش کرنا چاہ رہا تھا۔ اسد، راؤنڈ شروع کرو، کافی مذاق ہو گیا۔ سائق مسکراہٹ دباتا مڑ گیا۔ ساشا کا جزبس ہوتا چہرہ اس کی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ جہاں اتنے دن ساشا نے اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالنے میں لگائے، وہاں سائق بھی اپنے جذبات کا تجزیہ کرتا رہا تھا۔ اگرچہ ساشا نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا وہ آج تک نہ جان پایا تھا، مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو اس کا متمنی پایا تھا، اور زندگی آج پھر حسین لگ رہی تھی۔ بات بے بات مسکرانے کو من کر رہا تھا۔ تمام مریضوں کی رپورٹس دیکھنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ ساشا دب سے صوفے پر گر گئی۔ کیسی ہو اب؟ ارم نے اسٹیتھوسکوپ گردن کے گرد ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ واحد شخصیت تھی جو ساشا کے تمام ماضی سے واقف تھی۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنی نازک مزاج کیوں ہو آخر؟ پارٹی میں گئی تو تمہاری طبیعت پر گرا گزرا، ذرا سی وارڈ میں ڈانٹ پڑی تو محترمہ بیمار پڑ گئی۔ امبر اس سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ کتنے بور دن گزرے تھے اس کے بغیر۔ ساشا مسکرا دی۔ یہ سب کتنا چاہتے تھے اسے۔ نظر میں سائق کا چہرہ گم گیا۔ کیا ہوا جو صرف اس شخص کی چاہت نہ مل سکی جس سے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا؟ ایک دم اس کی مسکراہٹ میں حزن کھل گیا۔ بس یہ منہ بسورنے کی ضرورت نہیں ہو رہی۔ یا تو اتنی دکھی غمزدہ شکل بنانے کی وجہ بیان کی جائے یا پھر فوراً تھوبڑا مبارک پہلے سے حسین بنا دیا جائے۔ اسد کی نظروں سے ساشا کا کوئی تاثر پوشیدہ نہ رہتا تھا۔ اسد کی بات پر سب ہنس دیے۔ ڈاکٹر ساشا، آپ کو بڑے ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں اپنے کمرے میں۔ آیا کی آواز پر سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ساشا شکر کرتی ان سے پیچھا چھڑا کر اٹھ گئی۔ میں آئی کم ان؟ دروازے پر دستک دے کر اس نے پوچھا۔ یس۔ وہ اندر داخل ہو کر اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگی جو اسے کمرے میں بلا کر شاید اس کی موجودگی کو بھول چکا تھا۔ اس نے سائق کا جائزہ لیا اور اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ سائق ہو کر بھی جیسے کوئی اور تھا۔ اس کی شخصیت آج بھی ویسی ہی پروجاہت پر تاثر تھی، مگر سنجیدگی لیے ہوئے۔ آج بھی اس میں بے تحاشا سیر اور کشش تھی، مگر شاید اب ساشا کی آنکھوں پر اس اندھی محبت کی پٹی نہیں بندھی تھی۔
اور یہ تو وہ جان گئی تھی کہ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جینے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی ہے۔ پچھلے دنوں کی تمام جذباتی تکالیف کے وہ دھیرے دھیرے واپس زندگی کی رہنائیوں کی طرف آ رہی تھی۔ آج اسے سائق سے بھی گلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں شاید اس کو بھی بلانے میں کامیاب ہو چکی ہوں، اس نے سوچا، اور ساتھ ہی دل نے اتنے بڑے جھوٹ پر دہائی دی، مگر اس نے تو جیسے دل کی آواز سننا ہی چھوڑ دی تھی۔ سائق کنکھیوں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہا تھا۔ دل کے معاملات بہت عجیب ہوتے ہیں نا، ہے نا ساشا؟ اچانک اس کی آواز ساشا کو چونکا گئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا سر؟ وہ اس کا جملہ نظر انداز کر کے پوچھ رہی تھی۔ سائق ہولے سے مسکرا دیا۔ دل کی باتیں سمجھنے کے لیے فقط نظر کی عقل کی ہی نہیں، ایک عدد دل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے دل سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، مگر ساشا کو اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کیا حق تھا اس شخص کو دل کی بات کرنے کا، محبت کا، جذبات کا، احساسات کی باتیں کرنے کا، وہ جو خود ساشا کے دل کا مجرم تھا؟ لمحہ بھر کو تو اس کا دل چاہا کہ منہ توڑ جواب دے، مگر پھر چپ ہی رہ گئی۔ کیا فائدہ تھا ان باتوں کا؟ تم یوں مجھ سے مزید بھاگ نہیں سکتی۔ اگر آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا تو بتائیں، ورنہ میں چلتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ میں یہ گریز ختم کر کے ہی رہوں گا ڈاکٹر ساشا، وہ مدھم لہجے میں گویا ہوا۔ ساشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں جانے کون سے رنگ لہرا رہے تھے، ایک خاص سا تاثر چھلک رہا تھا ان سے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں تم کو پا ہی لوں گا، محبت میں تعاقب کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ لگن سچی ہو تو اپنا مطلوب ڈھونڈ ہی لیتی ہے، اور میں بھی تم کو ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے سر کرسی سے ٹیک دیا تھا۔ کیسٹ پلیئر کی آواز اونچی کر کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے اندر کے تمام موسم جیسے سرد سے ہو گئے تھے۔ اندر کے سناٹوں پر اس قدر گہری دھند کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ سائق کے بڑھتے قدم کیا معنی رکھتے تھے؟ کیا تھا یہ شخص، کوئی سراب یا پھر کوئی حقیقت؟ وہ ایک بار پھر خائف سی ہونے لگی تھی۔ وجود پر برسوں کی تھکن آن پڑی تھی، دھڑکنوں کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جانے اس زندگی نے اب اس کے لیے کیا لکھا تھا، کیا عزائم تھے اس کی قسمت کے؟ اس کے اندر کے پھیلے خوف کے سائے کچھ اور بھی گہرے ہو چلے تھے۔ وہ مزید اپنے وجود سے جوا کھیلنے کو تیار نہ تھی۔ کاش وہ کہیں دور بھاگ سکتی، اس شخص سے، ان وحشتوں سے، اس محبت سے۔ ساشا جان، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کیا کر رہی تھی؟ امی کی آواز پر وہ بری طرح چونک گئی۔ نامحسوس طریقے سے نم ہوئے گالوں سے اس نے جلدی جلدی آنسو خشک کیے اور اٹھ گئی۔ تمہارے ڈاکٹرز آئے ہیں ملنے؟ صالحہ بیگم نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں نظر انداز کر دی۔ ارم آئی ہے کیا؟ ہاں، اور بھی ڈاکٹرز ہیں ساتھ۔ سب کے نام تو میں نے نہیں پوچھے، وہ بولی۔ ارے یہاں آج وہ کس لیے؟ اس نے سوچا۔ اچھا میں آتی ہوں، آپ اچھی سی کافی بنا کر بھجوا دیں پلیز۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ صالحہ بیگم ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ وہ آ رہی ہے، اب تمام کام تم لوگوں کے حوالے، وہ ان سے کہنے لگی۔ ارے آنٹی پرواہ نہ کریں، اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے نہ لگا دیا، دو اسد نام نہیں، آپ بس اچھی سی چائے لوازمات سمیت بھجوا دیں۔ اسد دونوں ہاتھ ملتا ہوا مزے سے بولا۔ خدا کا واسطہ اسد، یار مار نہ پڑوا دینا ڈاکٹر ساشا سے۔ عامر اب بھی پریشان تھا، مگر سائق نے جب ان سب کی مدد مانگی تو وہ انکار نہ کر سکے۔ لمحے بھر کو تو اسد چپ سا رہ گیا تھا، پھر ہنس دیا۔ زندگی کچھ پانے اور کچھ کھونے کا ہی تو نام ہے۔ سائق جانتا تھا ابھی خود سے پیش قدمی قبل از وقت ہو سکتی تھی۔ اس نے دل کا حال اسے کہہ دیا تھا۔ ڈاکٹر اسد، یہ ذرا مانگ تانگ کا سلسلہ کم کر دیں، یوں لوگوں کے گھروں میں چائے کافی مانگنا کیا اچھا لگتا ہے؟ آنٹی ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی؟ امبر نے خار کھا کر کہا۔ بری بری شکلیں بناتی امبر پر۔ اسد نے نگاہ ڈالی تو کچھ ٹھٹک سا گیا، اور وہ جو اس کو مزید تپانے کے چکروں میں تھا، لمحہ بھر میں پٹری بدل گیا۔ ارے آپ کو برا لگا تو میں آنٹی کو منع کر دیتا ہوں، ویسے اور کون کون سی عادات آپ میری بدلنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ امبر نے اس کے بدلتے لہجے پر اسے گھور کر دیکھا اور پرے کھسک گئی۔ اپنی اوقات میں رہیں آپ، سمجھے؟ مجھ سے فری ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی مسکراہٹ امبر کو زہر لگ رہی تھی۔ ارے آپ تو سب آئے ہیں، کیا اسپتال خالی چھوڑ آئے ہیں؟ وہ ہنس کر بولی۔ آج دوسرے گروپ کی ڈیوٹی تھی، بھول گئی کیا؟ اور ویسے بھی وہ کنگ کانگ تو ہر وقت وہاں ہی موجود رہتے ہیں۔ اسد منہ بنا کر بولا۔ کنگ کانگ ڈاکٹر سائق کو کہہ رہے ہیں؟ بیچارے تمیز سے بالکل بے بہرا ہے نا۔ امبر اب تک اسد سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ وہی آپ سب کیا بیکار کی باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ کچھ اچھی اچھی باتیں کرے، کیا فضول بحث شروع کر دی ہے؟ عامر ان سب کو اصل ٹاپک کی طرف لانا چاہ رہا تھا۔ ویسے ڈاکٹر ساشا، آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عامر کے جملے نے ساشا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ساشا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ شادی؟ سبھی دک سے رہ گئے۔ ارم نے بے ساختہ اپنا سر پیٹ لیا۔ عامر بیچارہ یکدم پریشان سا ہو گیا۔ کیا میں نے کچھ غلط انداز میں بات شروع کی؟ آخر وہ یہی بات تو کرنے آئے تھے۔ جی وہ اصل میں یہ سب، یعنی کہ ہم سب، میرا مطلب ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ عامر نے ہکلاتے ہوئے جلدی سے بات مکمل کی، یہ جانے بنا کہ وہ حالات کو مزید سنگین کر رہا تھا۔
اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ ساشا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ کیا فضول بولتے جا رہے ہیں ڈاکٹر عامر آپ؟ ارم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے سنبھالے۔ دل تو چاہ رہا تھا اس بیوقوف لڑکے کا گلا دبا دے، مگر کیا کرتی، قصور اس کا بھی تو نہ تھا۔ وہ کب ساشا کی بلال سے شادی کے بارے میں جانتا تھا، اور آئے تو وہ اسی مقصد کے لیے تھے کہ کسی طرح ساشا کو سائق کا سامنا کروا دیں اور ان کے درمیان رشتہ جڑ جائے۔ مگر اب ساشا اب بھی پریشان تھی، انگلیاں مروڑتی وہ اسد کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ ارے ساشا، آپ عامر کے مذاق پر پریشان ہو گئی؟ چھوڑیں اس پاگل کو، ہم تو سب آؤٹنگ کا پروگرام بنا کر آئے تھے، سوچا تھا آپ کو ساتھ لے کر نکل چلیں گے۔ اس نے بروقت سوچا، ورنہ ساشا کی بدلتی رنگت سے اس کا ذہنی انتشار ہوئیدا تھا۔ ساشا نے ایک نظر ارم پر ڈالی، اس نے بھی آنکھ کے اشارے سے اسے چلنے کو کہا۔ سبھی اس آئیڈیا پر خدا کا شکر بجا لائے، مگر میں اس وقت اس نے اپنے حلیے پر نظر ڈالی۔ وہ اب بھی صحیح طرح سنبھلی نہ تھی۔ چلیں 5 منٹ میں فٹافٹ تیار ہو جائیں، اتنی دیر میں ہم کنگ کانگ کو بھی لے آئیں گے۔ اسد اس کو ذہنی طور پر تیار ہونے کا موقع بھی دینا چاہتا تھا۔ کیا؟ وہ سائق کا نام سنتے ہی رک گئی تھی۔ پلیز ساشا، اب اور کچھ نہ بولیے گا، جائیں تیار ہو جائیں، اسد نے دھیرے سے مگر بہت سنجیدگی سے ساشا سے کہا۔ اس نے حیرت سے اس لاپرواہ سے لڑکے کو دیکھا جو دنیا کی تمام سنجیدگی نگاہوں میں لیے اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ سب جا چکے تھے، مگر ساشا کی سمجھ سے یہ سب باہر تھا۔ یہ سب کیسے انوالو ہو گئے اس قصے میں، اور آخر یہ کیا چاہ رہے تھے؟ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سب مل کر اسے سائق کی جانب دھکیل رہے تھے، مگر کیوں؟ اور وہ شخص کیا دوگلا اور خود غرض انسان تھا وہ، جب وہ کبھی ساشا کا تھا ہی نہیں تو کیوں اسے اپنی جانب متوجہ کرنے پر تلا ہوا تھا؟ آخر ان سب باتوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ تھک گئی تھی، ہارنے لگی تھی، اور پھر وہ اسد کی اتنی التجا کے باوجود خود کو ان کے ساتھ جانے پر مجبور نہ کر سکی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا یہ باب بند کر چکی تھی، اس کو کھول کر وہ تمام زندگی کے دکھ دوبارہ مول لینے کی ہمت نہ رکھتی تھی، کسی کے لیے بھی نہیں۔ وہ سب اسے لینے آئے تو وہ کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ سب کی سر توڑ کوشش کے باوجود وہ کمرے سے نہ نکلی تھی۔ اسد وغیرہ سائق سے بے حد شرمندہ تھے، اور پھر سائق نے اسے مزید تنگ کرنے سے منع کر دیا اور وہ سب خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ اور ساشا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس دن کے بعد وہ اسپتال میں جانا چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا، اب تو اسے جینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ آج کتنے ہی دن ہو گئے تھے اس سے اسپتال گئے ہوئے۔ لاؤنج میں کسل مندی سے بیٹھی تھی جب وہ اچانک چلا آیا۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اگر اس شعبے کو اپنایا تھا تو پھر صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر انسانوں کے بارے میں بھی سوچو جو تمہارے آسرے وہاں اسپتال میں پڑے ہیں۔ سائق کی اونچی آواز پر اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ چلائیے مت ڈاکٹر سائق، یہ میرا گھر ہے، آپ کا وارڈ نہیں۔ یہاں آنے کے لیے آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے۔ کس لیے آئے ہیں آپ یہاں؟ تمہارا اتنے دن اسپتال سے غیر حاضر رہنا کیا مقصد رکھتا ہے؟ میری طبیعت ناساز تھی، وہ بے نیازی سے منہ پھیر کر بولی۔ جھوٹ کس سے بول رہی ہو ساشا؟ مجھ سے؟ میری طرف دیکھو، کیا مجھ سے گریز کرنا چاہتی ہو؟ یہی وجہ ہے نا روز روز چھٹی کی؟ سائق نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا تھا۔ میں نوکری چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا آپ سائق کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ اور کیا کیا چھوڑو گی تم مجھ سے دور بھاگنے کے لیے؟ وہ گہری آہستہ آواز میں جھک کر اس کے کان کے پاس بولا۔ میں آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے مجبور نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کے کسی سوال کی جواب دہ۔ تم میرے ہر سوال کی جواب دہ ہو، میرے بیتے ہوئے ان 3 سالوں کی جواب دہ ہو جو میں نے اذیت میں گزارے ہیں، میری ہر بے چینی، ہر درد کی جواب دہ ہو جو تم نے مجھے عنایت کیے ہیں، اور آج میں ان سب کا حساب تم سے لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ اب اپنا صبر کھو رہا تھا، اس لڑکی نے اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، مگر ساشا اسے حیران سا دیکھ رہی تھی۔ یہ سب سائق کیا کہہ رہا تھا، کن دکھوں کی اذیتوں کی داستان بیان کر رہا تھا، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اس نے ان گہری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں بیتے غموں کی پرچھائیاں اسے صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی، کیا چاہتا تھا وہ شخص اس سے؟ کیا وہ واقعی اسے چاہتا تھا بیوی کی موجودگی کے باوجود؟ اگر ایسا تھا تو بھی اسے کوئی حق نہیں تھا ایسی چاہت پر۔ اس کو بری طرح سائق پر غصہ چڑھ گیا تھا۔ بولو ساشا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا حق تھا تمہیں یوں مجھے زندہ درگور کرنے کا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ساشا پھٹ پڑی۔ کون ہوتے ہو آپ مجھ سے کچھ پوچھنے والے، سوال کرنے والے؟ سوال تو میں نے آپ سے کرنے تھے ڈاکٹر سائق، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے زندہ درگور آپ نے کر دیا، مجھ سے جینے کے تمام حق چھین لیے، اور میں گلہ بھی نہ کر پائی۔ جیسا کھیلا آپ نے میرے ساتھ کھیلا، جیسے میرے جذبات مجروح ہوئے، کوئی اور ہوتا تو شاید دم دے دیتا، مگر میں تو اف بھی نہ کر پائی۔ وہ بول رہی تھی، رو رہی تھی، کتنے آنسو رواں تھے اس کے نینوں سے،
کتنی شکستہ نظر آ رہی تھی وہ۔ سائق سن سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اب یہ گھناؤنا کھیل اب مزید نہیں کھیل سکتے۔ کس گھناؤنے کھیل کی بات کر رہی تھی وہ؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ انجان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس ٹوٹی بکھرتی لڑکی کو تھامنا چاہا۔ ساشا، وہ مدھم لہجے میں بولا، مگر وہ سن کب رہی تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آج اس کے سامنے اس کا پرانا سائق کھڑا تھا۔ وہ آپ سے تم پر جان کب آ گئی تھی؟ تم کسی اور کی پناہ تھے سائق، تو پھر مجھے کیوں اس پناہ کا حصہ دار بنایا تھا؟ کیوں مجھے یوں اپنے حصار میں قید کیا تھا؟ اپنی ایک گھر ہستی کے باوجود تم نے مجھ سے محبت کا کھیل کیوں کھیلا؟ بولو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے سوچا ہوگا کہ میں کبھی بھی تمہاری بیوی بچی کے وجود سے واقف نہ ہوں گی۔ کتنے ظالم ہو تم سائق، تم نے 3 زندگیاں تباہ کی ہیں۔ تم ظالم ہو سائق، ظالم۔ وہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، سائق مزید نہ جان پایا۔ وہ جو اس سے اپنا جان کہہ کر اسے تھامے کھڑا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے ساشا کے وجود سے ہاتھ اٹھا لیے، جیسے اس کے جسم نے سائق کو جلا کر رکھ دیا ہو۔ کیا اول پھول بکتی جا رہی ہو؟ وہ اچانک سرد لہجے میں بولا، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم ایک بیٹی کے باپ نہیں ہو۔ وہ چیخ رہی تھی، اور سائق، وہ ابھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری ہو گیا تھا، آنکھیں شعلے کی طرح جل رہی تھی، مگر لب خاموش تھے، گردن کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ کیسے کچھ کہو گے؟ اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو۔ ساشا طنزیہ اس کی خاموشی پر بولی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، لبوں پر ایک جامد چپ تھی۔ وہ پزل ہو کر بولے چلی گئی، وہ تصویر میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ہاں، کچھ بھلی سی عبارت بھی لکھی تھی اس کے پیچھے، وہ بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اپنے سائق کے لیے اس کی ننھی سی گڑیا اور میں، تمہیں ہمیشہ یاد کرنے والی ماہین، یہی لکھا تھا نا؟ یا تم کو یہ بھی بھول گیا ہے؟ طنز میں ڈوبے لہجے وہ یکسر نظر انداز کر گیا تھا۔ اور تم نے کبھی مجھ سے وضاحت بھی نہ چاہی؟ وہ بے تاثر سرد لہجے میں بولا۔ تم ٹھیک تھی ساشا، غلطی پر تو میں تھا، میرا انتخاب ہی غلط نکلا۔ ارے میں تم کو آج تک دیوی کی طرح پوجتا آیا، تم مجھے بنا بتائے چھوڑ گئی، اور میں اسی بات میں خوش رہا کہ تم خوش ہو۔ تم پر غصہ آتا تو میں اپنے آپ کو کوستا تھا کہ میں کتنا خود غرض انسان ہوں۔ محبت تو وہ ہے جس میں انسان محبوب کو خوش دیکھ کر خوش ہو۔ وہ بول رہا تھا، اور ساشا اس باتاثر آواز بے تاثر چہرے پر ہزار تاثر دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اس نے دھیرے سے کہا، مگر آج اسے خود اپنی آواز پر یقین محسوس نہ ہوئی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں اس کی سچ کی گواہی دے رہی تھیں۔ تم نے میرے بارے میں کتنے غلط اندازے لگائے ساشا، تم نے مجھے ایک ایسا شخص سمجھا جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے گلچرے اڑاتا پھرتا ہے، فلرٹ کرتا ہے۔ لہجہ مدھم تھا، مگر آواز میں کتنا قہر تھا۔ ساشا نے گھبرائی ہوئی ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، وہ چہرہ جو سچ کی داستان سنا رہا تھا، لفظوں کی سچائی چہرے پر رقم تھی۔ وہ بونچکی سی رہ گئی، پہلے کیوں نہ اس کو یہ سب دکھائی دیا تھا؟ تو کیا اتنے سال؟ نہیں نہیں، یہ ناممکن تھا۔ دل نے دہائی دی، یوں اپنے بے مقصد لٹ جانے پر رو دینا چاہتا تھا، نفی کر دینا چاہتا تھا ان سب سچائیوں کی، لیکن کیوں نہیں ممکن تھا؟ دماغ آج بضد تھا اپنی سنانے میں۔ جس سائق کو اس نے چاہا تھا، وہ تو شروع ہی سے سچا انسان تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے دنیا کی ہر بری نظر سے بچا کر رکھنا چاہا تھا۔ وہ تو اسے ہمیشہ کانچ کی گڑیا کی مانند رکھتا تھا، اس کی ذرا ذرا سی معمولی سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والا تھا۔ وہ تو پھر کیسے بدظن ہو گئی وہ اپنے سائق سے؟ دماغ آج دل کی کچھ سننے کو تیار نہ تھا، سالوں کی پڑی دھول جیسے اس کی آنکھوں سے ہٹتی جا رہی تھی۔ آج جب کہ زمانے نے اسے ہر اونچ نیچ سے واقف کر دیا تھا، تو وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ تصویر، وہ تحریر، ایک تذبذب سا ساشا کی آنکھوں میں لہرایا۔ سائق بغور اس کے چہرے کے بدلتے جذبات کو دیکھ رہا تھا۔ شک کی پرچھائی اس کی آنکھوں میں لہرائی تو وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ وہ آج بھی اسی منزل پر کھڑی تھی، بے اعتباری کی، مگر ساشا نے اعتبار میں بہت بڑا دھوکہ کھایا تھا۔ بلال کا تشدد یاد کر کے وہ لرز اٹھی۔ کیا وہ دوبارہ کسی غلطی کا حوصلہ رکھتی تھی؟ ساشا بیگم، تم نے میری پوجا کی تو کیا میرے رحم کی بھی حقدار نہیں؟ مجھے تمہاری بد نصیبی پر ترس آ رہا ہے۔ تم جانے کس دنیا کے لوگوں سے ملتی رہیں، مگر یہ جان لو کہ سائق نے کبھی کردار پر دبا نہیں لگنے دیا، اور آج بھی وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 3 قیمتی سال تمہاری پرستش میں گنوا دیے۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ سائق، وہ تصویر؟ ساشا ہکلا کر رہ گئی۔ اب پوچھ رہی ہو، جب کچھ باقی نہیں بچا؟ نہیں بتاؤں گا ڈاکٹر ساشا، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ سوال تم نے مجھ سے اس وقت کیا ہوا تھا تو ضرور جواب دیتا، مگر اب نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ساشا ساکت کھڑی رہ گئی۔
کیا تم نے یہ سب سائق کے بارے میں سوچا؟ اسد ششدر رہ گیا تھا۔ اگر کسی اور کے بارے میں کہتی تو میں مان بھی لیتا، مگر سائق تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا پاگل لڑکی؟ اسد کو غصہ چڑھ رہا تھا۔ ساشا نے نظریں جھکا لی۔ دل کے سوالوں سے تنگ آ کر اس نے اسد کا سہارا مانگا تھا۔ جو سوال اسے برسوں پہلے اسے سائق سے کرنا چاہیے تھا وہ آج اسد سے کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، جانتی بھی تھی کہ وہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے مکروہ رویے کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ اس میں اگر اس کی انا کا بت پاش پاش بھی ہو جاتا تو نقصان کا سودا نہ تھا کہ محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ سائق نے اسے بلا مشروط چاہا تھا اور اس نے بدلے میں اس کی انا مردانگی، اس کے وقار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اب تلافی کی باری اس کی تھی اور راستہ صرف اسد تھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ تم کس تصویر کی بات کر رہی ہو، مگر اس کی زندگی میں تمہارے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو وہ ماہین آپی اور ان کی بیٹی شیزہ ہیں، جن سے وہ پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ کیا ان کے بارے میں تم نے ایسا سوچا؟ اسد اب بھی اس دیوانی لڑکی کی عقل پر حیران تھا۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی جذباتی ہوتی ہیں، بھلا کیوں یوں بھی اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتا ہے؟ اتنی معمولی سی غلط فہمی پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسد تب کا وقت اور تھا، میں بہت جذباتی لڑکی تھی۔ سائق کو پسند بھی میرے دل نے لمحہ بھر میں کیا تھا اور وہ مجھ سے بالکل مختلف تھا، خاموش تھا، اپنی دنیا میں مگن۔ اس نے ہمیشہ اپنے بارے میں بتانے سے گریز کیا تھا، جانے کیوں؟ مجھے ہمیشہ لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو، وہ کہہ رہی تھی اور اسد سوچ رہا تھا۔ ہاں، شاید ایسی جذباتی اور الہر عمر کی لڑکیاں یوں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کا بھی نقصان کر دیتی ہیں۔ اس کو واقعی ان ناحق دکھوں پر افسوس ہو رہا تھا جو دو بہت اچھے لوگوں کی زندگیوں کو ویران کر گئے۔ وہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں بہت بری ہوں اسد، بہت بری، وہ سسک رہی تھی۔ سائق کو دکھ دیکھ کر دیکھو میں نے کیا پایا، میں تو بالکل ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی ہوں، میری تو روح اور جسم دونوں ہی گھائل ہیں۔ کیا میری غلطی کی اتنی سزا کافی نہیں؟ اسد کو اس پر بھی ترس آ رہا تھا۔ وہ معصوم مگر بیوقوف لڑکی زندگی کے کتنے گھناؤنے اور تلخ حالات کا سامنا کر چکی تھی۔ ساشا، اسے منا لو، وہ آج بھی تمہیں چاہتا ہے، اس نے تم سے عشق کیا ہے اور یوں ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے پندار کو ٹھیس لگی ہے، اپنی محبت سے اس کے زخم بھر دو۔ تم سے روٹھ کر تو وہ دنیا سے روٹھ گیا ہے، جاؤ اسے منا لو۔ آج وہ سب کچھ پا لینے یا کھو دینے آئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال بیل پر ہاتھ رکھا۔ انتظار کے کتنے ہی لمحے صدیاں بن کر بیت گئے تھے۔ جی، کس سے ملیں گی آنٹی؟ پیاری سی بچی اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ شیزہ ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ارے آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کیا پری ہیں؟ وہ حیران ہو کر آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ ساشا ہولے سے مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں بیٹا، آپ کے ماموں گھر پر ہیں۔ اس نے لمبا سا سانس سینے میں بھرا۔ سائق ماموں؟ جی بیٹا۔ آئیے نا، آپ اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، ماموں تو کمرے میں بند رہتے ہیں۔ ویسے آنٹی آپ ڈر نہ جانا، آج کل ان کا موڈ آف رہتا ہے، کبھی کبھی تو بالکل جن بن جاتے ہیں۔ امی کہتی ہے جب مامی آ جائیں گی نا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیزہ شاید بولنے کی شوقین تھی۔ ساشا ہولے سے مسکرا دی۔ شیزہ بھاگو یہاں سے، کسی خاتون کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تم ساشا ہو نا؟ ماہین آپی نے اسی لمحے بھر میں پہچان لیا تھا اسے۔ جی آپی۔ نادانی سے اس کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ نازک سی پروقار سی ماہین آپی کے بارے میں اس نے کیا سوچا تھا؟ ارے میری جان آؤ نا، غائبانہ تو تم سے عرصہ ہوا تعارف ہو گیا تھا، مگر پچھلے چند ماہ تو صرف تمہارا نام سن سن کر گزرے ہیں۔ وہ اسے پیار سے اپنے ساتھ لپٹا کر بول رہی تھی۔ عجیب سا تحفظ کا احساس ساشا کے چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے سینے میں دبکی کھڑی تھی۔ کتنا دل کرتا تھا تم سے ملنے کو، مگر وہ پاگل لڑکا ہے نا، بس ملاتا ہی نہ تھا۔ ارے میری عقل دیکھو، اپنا تعارف کروایا ہی نہیں، میں ماہین ہوں، وہ ایسے اندر بٹھاتے ہوئے بولی۔ جی میں نے پہچان لیا تھا۔ سچ؟ چلو اس کا مطلب ہے اس لڑکے نے میرا تعارف کروا دیا تھا۔ ساشا کو شرمندگی نے گھیر لیا، مگر آپ ہی محسوس نہ کر پائی تھیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ، کیا تم دونوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ وہ محترم تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں آج کل۔ آپ ہی شاید تمام حالات سے آگاہ نہ تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ ان کے سامنے تو وہ اپنی سوچوں کی ذلت اٹھانے سے بچ گئی تھی۔ سائق سے مل سکتی ہوں؟ وہ ہولے سے پوچھ بیٹھی۔ ہاں بھئی، وہ شیزہ اب تک بلا چکی ہوگی سائق کو، ناراض بیٹھا ہوگا۔ اچھا یوں کرو، تم خود ہی چلی جاؤ، یہ برابر والا کمرہ، اس کا راہداری سے اس کی طرف، انہوں نے اشارہ کیا۔ ساشا اسے منا لو، وہ بہت اچھا ہے، وہ آہستہ سے بولی تو باہر نکلتی ساشا کے قدم تھم گئے۔ آپ ہی، آپ سے بھی کچھ کہنا تھا۔ ہاں بولو۔ ماہین آپ ہی چائے بنانے کے لیے جاتے جاتے رک گئیں۔ میری شادی ہو گئی تھی اور پھر طلاق بھی، وہ جذبات سے آری آواز میں بولی۔ آج وہ ہر پردہ اٹھا دینا چاہتی تھی، چاہے ایسے میں اس کی جان چلی جاتی، اس کی روح تک گھائل ہو جاتی، اسے پرواہ نہ تھی۔ ماہین آپ ہی دھیرے دھیرے اس کے قریب آ گئیں۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر وہ اسے تکنے لگیں۔ ساشا نے ڈرتے ڈرتے ان کی جانب نگاہیں اٹھائیں۔
جانتی ہوں چندہ، مگر اس بات کی اجازت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ورنہ ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے؟ تم ہمارے لیے ایک انمول موتی ہو، میرا اعتبار کرو، جاؤ اسے منا لو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولی۔ آپی وہ سسک اٹھی تھی۔ بلال وہ کچھ کہنے لگی تھی۔ نہیں ساشا، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جو شخص ہماری زندگی سے نکل گیا، ہمیں اس سے کیا سروکار؟ بھول جاؤ اسے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح۔ جا کر اس فضول لڑکے کا دماغ ٹھکانے لگاؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اسے ہولے سے دھکا دے کر بولی۔ کتنا ہی بوجھ ساشا کے سینے سے سرک گیا تھا، اب تو روٹھے صنم کو منانا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ اندر کو دھکیلا۔ وہ کمرے کی جانب پشت کی ایک کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی سائق کا بالوں کی طرف جاتا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کے آہٹ تک کو پہچانتا تھا وہ۔ چلی جاؤ ساشا، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ چلی جاؤں گی سائق، ضرور چلی جاؤں گی، پھر کبھی نہ آنے کے لیے، مگر میری ایک التجا تو سن لو۔ اس نے مدھم سے التجا کی۔ جو کچھ اس دن تمہارے منہ سے سن لیا تھا ساشا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ میں تو خود اپنی نظروں میں گر گیا ہوں، اب مزید کیا الزام لگانے آئی ہو؟ اپنے قصور کی معافی مانگنے آئی ہوں سائق، تمہارا دل دکھایا، تم کو اذیت دی، اس کے بدلے میں جو کچھ میں نے زندگی سے پایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میری سزا کے لیے ناکافی تھا، کم تھا، تو جو جی میں آئے سزا تجویز کر لو، میں سب سہنے کو تیار ہوں، مگر بدلے میں ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ سائق نے اس کے بھیگتے لہجے کو دل پر محسوس کیا۔ ٹوٹ کر چاہا تھا اس نے اس لڑکی کو، اور وہ اس کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ ساشا پلیز، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ شاید اس لڑکی کو آج تک نہ جان پایا تھا۔ اگر بلال کی تشدد پسندی، اس کی اذیتیں تم کو میری سزا کے لیے کم لگتی ہیں تو… وہ بول رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ ساشا، سائق تڑپ اٹھا تھا۔ نام نہ لو اس شخص کا میرے سامنے، میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ سائق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ساشا کی اذیت کا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو سائق، تم پر شک کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ کر سکتی تھی میں؟ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی۔ میری جیسی جذباتی اور بیوقوف لڑکیوں کی یہی سزا ہونی چاہیے ہے۔ وہ اس کے قدموں میں جھک گئی۔ نہیں ساشا پلیز، ایسے مت کہو۔ وہ تڑپ کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے اٹھانے لگا۔ آنسو ساشا کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ سائق کو وہ اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس دیوانی لڑکی نے کتنی زندگیاں دکھی کر رکھی تھیں اور خود بھی اذیت کاٹ رہی تھی۔ اسے ساشا پر ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ میں نے تم کو چاہا ہے ساشا، تمہاری پرستش کی ہے۔ تم کو کوئی گزند پہنچائے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم نے میرے کردار کو گھٹیا جانا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، مگر اب تم کو ٹھکرا کر میں یہ غلطی اور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور سائق نے اسے رونے دیا۔ جانتی ہو ساشا، تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنی زندگی نظر آتی ہے، تم سے مجھے اپنی حیات کی رنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ تم تو میری ذیشت کا حاصل ہو۔ آج جتنا رونا ہے رو لو، یہ آنسو آج کے بعد ان آنکھوں میں کبھی نہ دیکھوں۔ آج کے بعد یہ تکلیف دہ باب ہم کبھی نہ کھولیں گے۔ خوف کی ہر پرچھائی تم سے دور ہوگی۔ میری پناہ ہمیشہ تمہارے لیے تھی اور آج بھی تم میری پناہ میں ہوگی۔ بولو، میرا اعتبار کرو گی؟ وہ ہاتھ بڑھائے پوچھ رہا تھا۔ کیا زندگی یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ وہ حیران سی اسے تکتی چلی گئی۔ بول بھی دو یار، ورنہ اب جو اعتبار توڑا تو تمہارا سائق جانبر نہ ہو سکے گا۔ اس نے ہاتھ ہنوز ساشا کی طرف بڑھایا ہوا تھا۔ ساشا نے بھیگی آنکھوں سمیت مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ تمام موسم مسکرا رہے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔